لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره للشرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. صلوات پڑھنے پر محمد. ارباب ولا اور صاحبان فہم و ذکا، عزاداران سید الشہداء اور ماتمداران مظلوم کربلا، نوجوانان علی اکبر و غلامان غازی عباس، ادارہ فیض الاسلام کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا یہ 1440 ہجری کا شرح محرم آج اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. قرآن مجید کے مشہور و معروف سورہ مبارک دہر کی تیسری آیت کو مسلسل تلاوت کیا جا رہا ہے، اور جو عنوان اس آیت کے ذیل میں رکھا گیا ہے وہ ہے غذائے روح یعنی معرفت اہل بیت. ایک طالب علم کی حیثیت سے کل تک جو گزارشات اور جو معروضات میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی وہ یقیناً آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی، اس لیے کہ وہ قومیں اور ہیں کہ جو بھول جاتی ہے. یہ قوم بھولنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہمیں بھولنا ہوتا تو ہم ماضی کے واقعات بھول جاتے، مگر ہر مجلس میں غدیر کا اور کربلا کا تذکرہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نہ ہم نے مولا کو کل بھلایا تھا، نہ آج بھلایا ہے، اور نہ قیامت تک بھلائیں گے. معرفت کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کی جا رہی تھی. معرفت یہ فرش اعضاء، یہ دانشگاہ حسینی، یہ حسینی یونیورسٹی اس لیے قائم کی گئی تاکہ زمانہ سمجھ سکے کہ آل محمد کیا تھے، تاکہ انسان کو سمجھایا جا سکے کہ آل محمد کیا تھے. جناب سلمان فارسی نے مولا کائنات سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کی معرفت کیا ہے. توجہ سنیے گا. مولا یہ بتائیے کہ آپ کی معرفت کیا ہے. تو مولا نے فرمایا سلمان ہماری معرفت ہماری محبت ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. فرمایا سلمان ہماری معرفت ہماری محبت ہے. کہا مولا میں سمجھا نہیں. کہا سلمان سنو، جب ہمارا تذکرہ تمہارے سامنے کیا جائے اگر حلق سے اتر جائے تو سمجھ لو کہ معرفت کے لائق ہو، اور اگر حلق میں اٹک جائے تو سمجھ لو کہ ابھی تم اس لائق نہیں ہوئے ہو کہ تمہارے سامنے کچھ راز پیش کیے جائیں، کچھ حقیقتیں پیش کی جائیں. جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے 3 روایتیں بیان کی ہیں متواتر. وہ بیان کرتے ہیں کہ معصوم نے فرمایا کہ جو بھی علی کے فضائل بیان کرے اور اس یقین کے ساتھ کہ جو بیان کر رہا ہے اس پر ایمان بھی رکھتا ہو،
اللہ اس پر جنت واجب قرار دے دیتا ہے۔ نہیں حدیث سنیے آگے، خالی حدیث یہاں نہیں رکی، پڑھنے والے پہ نہیں رکی۔ اس کے بعد فرمایا کہ خالی یہ نہیں کہ جو بیان کرے، نہیں، معصوم نے فرمایا جو آل محمد علیہ السلام کے فضائل تحریر کرے اور اس یقین کے ساتھ کہ جو بیان کر لکھ رہا ہے اس پر ایمان بھی رکھتا ہو، اس پر جنت واجب ہے۔ پھر حدیث یہاں نہیں رکی، حدیث آگے بڑھی اور شیخ صدوق نے لکھا کہ خالی پڑھنے والے کے لیے نہیں اور لکھنے کے والے کے لیے نہیں، پیغمبر نے پھر فرمایا کہ جو شخص علی کے فضائل سنے اور اس یقین کے ساتھ سنے کہ جو سن رہا ہے اس پر ایمان بھی رکھے، اس پر بھی جنت واجب ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ اس کے لیے چند فرشتے خلق کرتا ہے جو قیامت تک کے لیے اس مومن کی طرف سے بارگاہ خداوندی میں استغفار کرتے ہیں کہ اے پروردگار، یہ بندہ جو علی کے فضائل سنتا ہے اگر اس سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو اسے معاف کر دے۔ نہیں، جملہ سنیے، فرشتوں کے دو ہی کام ہے، یا آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے استغفار کرنا یا آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت کرنا۔ سلام محمد یہ کلیہ ہے، بات کل جہاں سے رکی تھی وہیں سے آگے بڑھے گی۔ علم، معرفت کا ذریعہ کیا ہے؟ علم۔ جانتے ہیں آپ تاریخ شیعت کے پاس ایک سوال ایسا ہے جس کا کائنات میں کوئی جواب ہی نہیں دے سکتا۔ وہ سوال جانتے کیا؟ ہمارا جو امامت کا پیریڈ رہا ہے نا، مولا کائنات سے لے کے اور امام حسن عسکری تک جو پیریڈ رہا ہے وہ 250 سال کا رہا ہے۔ 200 نہیں، ذرا زور سے بولیے، آج تو حسن صاحب بھی آئے، ذرا زور سے بولیے، 250 سال۔ ان 250 سالوں پر آپ نے تحقیق نہیں کی، دشمن نے ریسرچ کی، آل محمد کے دشمنوں نے ریسرچ کی، مگر جب ریسرچ کی تو انہیں 250 سال کے پیریڈ میں شیعوں کا ایک امام بھی ایسا نظر نہیں آیا کہ جس سے امت نے سوال کیا ہو اور اس نے جواب نہ دیا ہو۔ آج تک 250 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے کوئی امام ایسا ہے ہی نہیں کہ جس سے سوال کیا گیا ہو اور اس نے سوال کا۔ کیا دنیا کے پاس کوئی ایسا لیڈر ہے؟ ارے علی تھے 63 برس کے جو سلونی کا دعویٰ کر دیا۔ نہیں، سنیے، ہم میں اور آل محمد میں ایک فرق ہے، وہ جانتے ہیں فرق کیا ہے؟ لوگ آ جائیں تاکہ مجلس شروع ہو سکے، آ جائیں آہستہ آہستہ۔ ہم میں اور آل محمد میں ایک فرق ہے۔ آل محمد جب پیدا ہوتے ہیں تو صاحب کمال ہوتے ہیں۔ ذرا جاگیے بھائی، جاگیے جاگیے، تھوڑا توجہ فرمائیں۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو زوال کے ساتھ ہوتے ہیں، آل محمد جب پیدا ہوتے ہیں تو کمال کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جب میں پیدا ہوا تو میں خطیب نہیں تھا، خطیب نہیں تھا، باپ نے لے جا کے مکتب میں بٹھا دیا، وہاں سے حوضے تک آ گئے، حوضے سے ایران چلے گئے، ایران سے عوام میں آ گئے، یعنی جو مرتبہ بڑھا، وقت گزرتا چلا گیا، مرتبہ بڑھتا چلا گیا۔ کوئی ڈاکٹر ہو، پیدا ہی ڈاکٹر نہیں ہوتا، وقت لگتا ہے۔ نہیں، چلیے آپ پہ چھوڑ دیجئے مثال، انسانوں میں نہیں، حیوانوں میں بھی یہی بات ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ایک صاحب نے یہاں خل مچا دیا کہ تمام مومنین کو بتایا جا رہا ہے کہ کل میں جنگل سے شیر پکڑ کے لایا ہوں، جو کل کی مجلس میں یہاں دکھایا جائے گا۔ جو آج تک مجلس میں نہیں آیا وہ بھی آ گیا، شیر لایا، شیر لایا، اب وہ پنجرہ یہاں لا کے رکھا گیا، پورا بنگلور جمع ہو گیا اسے دیکھنے کے لیے، سب کہہ رہے ہیں نہیں شیر ہے۔
شیر ہے، شیر ہے، شیر ہے، ہر آدمی کہہ رہا شیر ہے، شیر ہے، شیر ہے، یہ اٹھے یہ شیر ہے نہیں ہے، شیر ہے، میں نظر آ رہا ہے کہاں میں کہہ رہا ہوں شیر ہے ہی نہیں، شیر کیوں نہیں، کیوں نہیں یہ شیر؟ انہوں نے میں دلیل دوں گا، کیا دلیل ہے؟ ایک بکری لاؤ اور بکری کو شیر کے پنجرے میں ڈال دو، اب جو بکری پنجرے میں گئی تو شیر ڈر کے کونے میں چلا گیا، ارے یہ کیا ہوا بھائی؟ انہوں نے کہا میں نے نہیں کہا تھا یہ شیر نہیں ہے، کیونکہ ہوا کیا؟ اب ایک اور عقلمند صاحب کو بلایا گیا تو یہ تو ہے تو شیر مگر یہ بکری سے کیوں کر رہا؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ ہے شیر مگر ابھی بچہ ہے، نہیں پہنچے آپ، توجہ سنیے گا، میں آپ کو آگے لے جانا چاہتا ہوں، جس منزل تک لے جانا چاہتا ہوں۔ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو سوال کے ساتھ وقت کے ساتھ کمال کی طرف جاتے ہیں، آل محمد جب پیدا ہوتے ہیں کمال کے ساتھ ان کے ساتھ ہم سے سوال لگا ہی نہیں، لفظ بن چکا کہ آپ جاگے کمال ہے ہی وہ جو آل محمد کے پاس ہے، نہیں آپ نے غور کیا انسان کا کمال بڑھا وقت کے ساتھ، کمال بڑھا وقت کے ساتھ، سنیے اور قریب آؤں مثال دوں، ایک صاحب نے ہریالی نظر آئی، انہوں نے پل مچا دی، میرے گھر کھجور کا پیڑ ہے، سب پہنچ گئے دیکھنے، ہوا یہ وقت لگا، برسوں لگے، وہ بڑھا، پھر کھجور آئی، پھر وہ پکی، پھر کھائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مقام پر پہنچنے کے لیے وقت کی ضرورت، شیر شیر جب بنا، جب کمال تک آ گیا، کھجور کا درخت درخت جب بنا، جب ایک وقت گزر گیا، حد ہو گئی، ایک قطرہ آسمان سے چلا، سمندر کی گہرائیوں میں اترا، سیپ نے منہ کھولا، اندر گیا، موتی بنا، نہیں، وقت لگا تب جا کے موتی بنا، اس کا مطلب یہ ہے کائنات کی ہر شے کمال تک پہنچنے کے لیے وقت کی محتاج ہے، آل محمد وہ ہیں جو نہ کل وقت کے محتاج تھے، نہیں جاگیے، آل محمد وہ ہیں جو نہ کل وقت کے محتاج تھے، نہ آج ہے نہ قیامت تک رہیں گے، یہی وجہ تھی کہ شیر کو شیر بننے میں وقت لگا، مگر جب امام رضا نے اشارہ کیا، جب امام رضا نے اشارہ کیا وقت لگا، بولیے لگا، نکلا، کھایا، چلا گیا، ہڈیاں بھی ختم، وجود بھی ختم، پھر قالین بن گیا، امام نے بتایا زوال والے ایسے ہوتے ہیں، نہیں کمال والے ایسے ہوتے ہیں، کھجور کے درخت کو درخت بننے میں وقت لگا، مگر جب سلمان کو خریدنے پہنچے، کھجور کھاتے رہے، گٹھلی بوتے رہے، درخت بنتا رہا، پھر بولیے سنیے، کھجور کھاتے رہے، گٹھلی بوتے رہے، درخت بنتا رہا، باغ بن گیا، آل محمد نے کہا سنو تم زوال والے ہم کمال والے، حد ہو گئی، ایک قطرے کو سمندر میں جا کے سیپ کے منہ میں برسوں رہنا پڑا، تب جا کے موتی بنا، مگر تاریخ کہتی ہے کہ تمہارا چوتھا امام ہاتھ دھوتا رہا، جواہرات بناتا رہا، صلوات پڑھے پر محمد، ہاتھ دھوتا رہا، جواہرات بناتا رہا، اس کا مطلب یہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو زوال کے ساتھ، جب آل محمد پیدا ہوتے ہیں تو
تو کمال کے ساتھ وہ تو علی تھے جو 63 سال کی عمر میں دعوی سلونی کر گئے. ایک جملہ کہوں بنگلور والوں, اگر حلق سے اتر جائے تو میری آواز سے آواز ملا دینا, کیونکہ جب بہت سارے جملے کہے جاتے ہیں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے. دنیا کہتی ہے وہ علی تھے کہ جو سلون کر گئے. خدا کی قسم اگر کربلا میں علی اصغر کو زبان ملتی, اگر علی اصغر کو زبان ملتی تو علی اصغر بول کے بتاتا کہ ہم کس خانوادے سے. چھوڑیے, امام تو 63 برس کے تھے کہ جب اعلان سلونی کیا, زندگی کے آخری پڑاؤ میں تھے. آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں آل محمد کی معرفت کیا ہے, علم کیا ہے. ایک شخص ہے مدینے میں جس کا نام ہے یحییٰ ابن اقسم. یحییٰ ابن اقسم 80 سال عمر ہے. کتنی؟ 80. پوسٹ ہے جج کی. پھر سن لیجئے, 80 سال کا خود. اس کا کام کیا ہے؟ روز شام میں اپنے گھر بیٹھک لگاتا ہے. لوگ چائے پینے آتے ہیں, جب چائے پی لیتے ہیں تو اٹھ کے جاتے ہیں, اس سے مسافہ کر کے کہتے ہیں حضور ایک سوال ہے, ذرا جواب دے دیجئے. وہ ایک ایک کے سوال کا جواب دیتا ہے, پھر بیٹھ جاتا ہے. ایک شخص روز چائے پینے آتا ہے, چائے پیتا ہے بغیر سوال کیے. اس نے کہا یہ خیرات مشین لگ رہی ہے کہ تجھے فری میں کھلا دے. نہیں, آپ نے غور نہیں کیا, دنیا میں کوئی بھی فری میں نہیں کھلاتا, یہ تو حسین کا ڈر بے شمار کھلایا جاتا ہے. اس نے کہا ادھر آؤ, تمہیں 5 دن سے دیکھ رہا ہوں, روز آتے ہو, چائے پیتے ہو, نکل لیتے ہو. اس نے کہا تو کہا چائے پینے کے بعد بھی کچھ کرنا ہے. اس نے کہا یہ چائے اس لیے نہیں لگائی گئی کہ چائے پیو اور نکل لو. چائے اس لیے لگائی گئی ہے تاکہ چائے پیو, یہاں آؤ, ہمیں سلام کرو, ہم سے سوال کرو, ہم جواب دیں, تاکہ سب دیکھیں کہ ہم عالم نظر آ رہا ہوں, دیوانہ نظر آ رہا ہوں. انہوں نے کیا مطلب؟ تو کہنے لگے نہیں میں آپ کو نظر آ رہا ہوں. کہنے لگے پاگل تو نظر نہیں آ رہے. تو پھر کہنے لگے آپ نے سوچا کیسے کہ میں آپ سے سوال کروں گا؟ اگر میں پاگل نہیں ہوں تو میں پھر آپ سے سوال کیوں کروں گا؟ کہنے لگے کیا مطلب؟ اس نے کہا سنیے, دنیا کا بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹے سے سوال کرے. ذرا جاگیے بھائی تاکہ میں منظر کروں. جو بڑے کے ہوتے ہوئے, دیکھیں یہ باتیں سننے کے عادی بنی گئے, چھوٹے سے سوال کرے. اس نے کہا کیا کوئی ہم سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا آپ سے بڑا, سب سے بڑا. اس کی تو نیندیں اڑ گئی. کہہ رہا ہم سے نہیں, سب سے بڑا. چلو آج اسی سے ملتے ہیں جو سب سے بڑا ہے. لائے ایک صلوات پڑھیں اور محمد والے. کیا انہیں بٹھا دو, بس صحیح ہے. بیٹھو. دیکھ رہے ہیں آپ, دیکھا آپ نے, یہ ہے شارپ مائنڈ قوم, جینیس. ایک آدمی مائک صحیح کرنے گیا تو پوری قوم ادھر ہی دیکھنے لگی. ہماری سمجھ میں نہیں آتا غدیر میں کیسے اندھے تھے نبی دکھا رہا سنیے میں ایک جملہ اور کہہ دوں پھر اپنے موضوع پہ آؤں گا. سنیے ایک جملہ اور کہہ دوں, جانتے بھائی ایک جملہ سن لیجئے بس, یہاں رک کے پھر اپنے موضوع کی طرف آؤں گا. اللہ نے غدیر میں کچھ کمال کیے. یہ کمال نہیں تھا کہ علی مولا بن گئے, شیعوں کو مولا مل گیا, نہیں, خالی شیعوں کو مولا نہیں ملا. اللہ نے غدیر کے دن یہ شرف دیا کہ جتنے بھی دنیا میں اندھے تھے سب کو بینائی دے دی. اللہ نے غدیر کے دن یہ شرف دیا. اب آپ ولایت سننے والے ہیں تو ذرا جاگیے. اللہ نے غدیر کو یہ شرف دیا کہ غدیر کے دن پوری دنیا میں
جتنے اندھے تھے سب کو بینائی مل گئی، جتنے بہرے تھے سب کو قوت سماعت مل گئی۔ جاگ رہے ہو بنگلور والوں، بیٹھے ہو حسینیوں، میں جملہ سنو حسینی کا، جتنے اندھے تھے انہیں بینائی ملی، جتنے بہرے تھے انہیں سماعت ملی، جتنے پاگل تھے جتنے پاگل تھے اللہ نے سب کو عقل سلیم دی۔ کیوں دی؟ پوچھ لو جا کے، لڑو لو اللہ سے، یہ پروردگار یہ کیا کر رہا ہے؟ غدیر میں اندھوں کو بینائی دے دی، بہروں کو سماعت دے دی، پاگلوں کو عقل دے دی۔ فرمایا تو نہیں جانتا یہ ہے غدیر، پھر آنا ہے حشر، پھر آنا ہے نشر، پھر ہونا ہے حساب، پھر ہونا ہے کتاب۔ اگر میں نے کسی سے پوچھ لیا تو نے علی کو مولا کیوں نہیں مانا، وہ کہنے لگا میں اندھا تھا، میں نے دیکھا ہی نہیں، چاہنے والا کبھی نہیں مرتا۔ خدا کی قسم یہ حقیقت ہے، چاہنے والا قبر میں بھی زندہ رہتا ہے، چلنے والا گھر میں بھی مردہ رہتا ہے۔ سنیے پھر سنیے، یہ بات آ گئی بیچ میں، لہٰذا آ گیا میں ادھر، آ گیا، میں نے کہا تھوڑا ادھر بھی ہو جائے۔ سنو، اس نے کہا چلو، کیا مجھ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ اس نے کہا چلیے ابھی پتہ چلے گا آپ کو۔ لایا مسجد میں، اب جو مسجد میں لایا نا تو مسجد خالی تھی۔ اس نے کہا کہاں ہے وہ مجھ سے بڑا عالم؟ تو انہوں نے کہا وہ، اب جو اشارہ کیا تو ایک 8 سال کا بچہ، وہ 8 سال کا بچہ کبھی یوں اشارہ کر رہا ہے، کبھی یوں، کبھی انگلی سے یوں۔ اس نے کہا بھائی کیا ہے؟ تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ یہ کائنات کا سب سے بڑا بچہ، سب سے بڑا عالم ہے، مجھ سے بڑا عالم ہے، یہ تو کائنات آسمان کی طرف اشارہ کر رہا۔ فرما رہا اشارے نہیں کر رہا، ستاروں کو ان کی جگہیں بتا رہا۔ ستاروں کو ان کی جگہ بتا رہا۔ نہیں میں ایک جملہ کہہ دوں، ایک جملہ کہہ دوں، بس ایک جملہ، خدا کی قسم دنیا کی واحد قوم ہے شیعہ جو علی کی ولایت کے اقرار کے بعد کبھی بھی کسی جوتشی کے پاس جا کے نہیں کہتی میرا تقدیر بتا دے، میرے حالات بتا دے، میری سنیے جملہ سنیے، میری زندگی بتا دے، میرے ساتھ ہونا کیا ہے بتا دے، چونکہ وہ جانتا ہے کہ جوتشی زندگی کو ستارے میں تلاش کرتا ہے اور ستارہ علی کا در تلاش کرتا ہے، ستارہ علی کا در تلاش کرتا ہے۔ سنیے سنیے، کہا کون؟ کہا یہ تو یحییٰ نے، یحییٰ ابن اخصم نے دروازے پہ کھڑے ہو کے مسجد کے آواز دی۔ 8 سال کا بچہ ہے، اے بچے ادھر آؤ۔ جب اس نے کہا اے بچے ادھر آؤ تو اس نے عین اللہ سے دیکھا۔ کیا کروں؟ اس نے عین اللہ کی آنکھوں سے دیکھا۔ اسے بلا رہا کہ تمہیں ادھر آؤ۔ جب اس نے کہا بچے سے کہ ادھر آؤ تو اس بچے نے گرجتے ہوئے لہجے میں کہا تم ادھر آؤ۔ اب اس کا تو جو کچھ پانی چڑھا ہوا تھا سب اتر گیا۔ 80 سال کا جج ہو، 20-25 آدمی ساتھ لے کے آیا ہے اور کوئی اس سے ایسے بات کرا ادھر آؤ۔ بچے نے کہا تم ادھر آؤ۔ اس نے کہا میں ادھر آؤں؟ اس نے کہا تم ادھر آؤ۔
تو کہنے لگا کہ تم ادھر کیوں نہیں آ سکتے؟ تو بچے نے کہا میں مجبور ہوں، میں نہیں آ سکتا۔ تو اس نے کہا کیسی مجبوری؟ کہ مجبوری یہ ہے کہ کبھی بھی کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا، پیاسا کنویں کے پاس۔ کبھی بھی سنیے، کبھی بھی کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا، پیاسا میں تقی۔ بھائی صاحب میرا دل پتا کیا ہے، میرا زندگی کی خواہش کا، میری زندگی کی خواہش یہ ہے کہ میں زندگی میں 12 مجلسیں پڑھوں، کہیں عشرے کی، اور ہر مجلس ایک امام پہ پڑھی جائے، تاکہ ہماری نسل کو پتا چلے کہ ہمارا کوئی امام بھی فضائل و کنگار نہیں تھا، ہر امام کی اتنی فضیلت ہے، سوچا نہیں جا سکتا، سمجھا نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، کہا کہ تم ادھر آؤ، اور اس نے کیوں؟ تو جو ان کا ساتھ آیا تھا ایڈوائزر صلاح کار، اس نے کہا چلیے وہیں، اس سے پہلے کہ بچہ کچھ اور بولے۔ آیا مسجد میں، آ کے بیٹھ بچے کے پاس آیا، کہنے لگا اب پوری توجہ، کہنے لگا سنا ہے تم اپنے آپ کو عالم کہتے ہو؟ بچے سے کہہ رہا، 80 سال کا 8 سال والے سے کہہ رہا، سنا ہے تم اپنے آپ کو عالم کہتے ہو؟ تمہارے امام تقی نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا سن، ہم اپنے آپ کو عالم نہیں کہتے، مگر اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں جاہل پیدا نہیں کیا۔ میرے بھائی ذرا جاگیے، مگر اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں، دیکھیں جتنا سننا ہے سن لیجئے، کل کے بعد جو ہے وہ معاملہ ریورس میں چلے گا، مجلسیں بڑھتی چلی جائیں گی، وقت گھٹتا چلا جائے گا، کیونکہ ہر چیز کے لیے طاقت کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب سنیے آپ، کاش یہ مائک پہلے دن مل جاتا تو میں ذرا کھل کے اور آپ کی خدمت کر پاتا۔ سنیے، اچھا ایک بات اور کہہ دوں، ایک بات اور کہوں گا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ غدیر کا واقعہ کیسے ہو گیا؟ اب میں یہ مائک بند کر دوں، پیچھے والے چچا میری آواز تھوڑی سن لیں گے، ہے سن لیں گے؟ نہیں سنیں گے نا؟ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ محمد منبر پہ کھڑے ہو کے بول رہے تھے، اور 1.25 لاکھ میں پہلا بھی سن رہا تھا، آخری بھی سن رہا تھا، کیسے سن رہا تھا؟ تو سنو کیسے سن رہا تھا۔ ایک روز سلیمان چھت پہ پہنچے اور پہنچ کے کہا او دنیا کے جنوں انسو مخلوق چرند پرند، کل سب کی دعوت ہے، سب آ گئے۔ تم نے پوچھا کہ سلیمان کی آواز کیسے گئی؟ پوچھا؟ تمہیں تو کہنا پڑا ارے وہ نبی تھے سلیمان، تو عقل کے اندے سن لے، اگر وہ سلیمان تھا تو محمد فخر سلیمان، فخر سلیمان۔ ادھر اب وہ کہنے لگا کہ سنا ہے کہ تم اپنے آپ کو عالم کہتے ہو؟ امام نے کہا نہیں، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں جاہل نہیں بنایا۔ تو کہنے لگا کیا اجازت ہے ایک سوال کروں؟ امام چپ ہو گئے۔ اس نے پھر پوچھا کیا اجازت ہے کہ جج ہے نا 80 سال کا، اجازت ہے سوال کروں؟ امام چپ ہے۔ پھر کہنے لگا اجازت، اب وہ جو کہہ کے لایا تھا کہ سب سے بڑا عالم ہے، اس نے بلایا ادھر آؤ، وہ آیا، کیا بات ہے؟ کہنے لگے ان سے اجازت مانگ رہا ہوں سوال کی، یہ تو اجازت ہی نہیں دے رہے۔ وہ دوڑ کے آیا، مولا میرے ماں باپ آپ پر قربان، بڑی مشکل سے گھیر کے لایا، اگر آج یہ بھاگ گیا نا پھر نہیں آئے گا۔ تو مولا نے کہا کیا کروں؟ مولا یہ کہہ رہا ہے کہ اجازت دے دیجئے، آخری آدمی تک کہنے لگے کہہ کی اجازت مانگ رہا ہے، کہنے لگے مولا سوال کرنا چاہتا ہے۔ امام نے کہا یہ اچھا تھوڑی ہے کہ یہ سوال کرے، میں جواب دوں، یہ پوچھے میں بتاؤں، اس سے کہ چپ ہو کے بیٹھ جائے، سوال بھی تقی بتائے گا، جواب بھی تقی بتائے گا، سوال بھی تقی بتائے گا، جواب بھی تقی بتائے گا۔ اس نے کہا نہیں مجھے سوال کرنا ہے۔ امام نے کہا تو کر لے۔ اب 80 سال کا آدمی، اپنا پورا تجربہ اس نے جمع کر لیا دماغ میں، یہ پوچھوں گا یہ بتا دے گا بچہ، یہ پوچھوں گا یہ بتا دے گا۔ اچھا اگر میں ممبر پہ بیٹھ کے کسی 18 نہیں 28 سال والے لڑکے سے پوچھوں بتا شکیات نماز کیا ہے، بتائے گا وہ؟ نہیں، جبکہ نماز روز پڑھتا ہے، نماز روز پڑھتا ہے، اور نماز پڑھنا ہی علی والوں کو چاہیے، پڑھنا ہی انہیں کو چاہیے۔ کہا کہ
نہیں بتا پائے گا. اچھا جبکہ دنیا کی سب سے آسان عبادت ہے کیا؟ نماز. اور دنیا کی سب سے ٹف عبادت ہے حج. حج اتنی سخت ہے جو کرنے گئے ہیں کہ جو 2-4 دفعہ کر چکا نا, اگر 1-2 سال کا بریک کر کے پھر جائے تو جب جائے گا تو 5-7 بکرے چڑھا کے لائے گا. چونکہ یہ نہ جانے اللہ کو ان بکروں سے کیا ضد ہے. خطا مسلمان کرتا ہے, کٹتا بکرا ہے. پتہ نہیں آپ بکرا سمجھے کہ نہیں, سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں. نہیں پتہ نہیں آپ سمجھے کہ نہیں, بکرا سمجھتے رہیے. اور حق یہ ہے کہ بکرا کٹے. سنیے تو اچھا وہ کیوں بکرا کیوں چڑھتا؟ کیونکہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ہی آپ احرام باندھیں گے, احرام باندھیں گے, کچھ چیزیں آپ پہ خود بخود حرام ہو جائیں گی. مثلاً کیا؟ مثلاً جانتے ہیں, شیشہ دیکھنا, سائے میں آنا, بال توڑنا, کھجانا. جہاں آپ نے یہ کیا فوراً بکرا چڑھ گیا. اس 80 سال والے نے یہ سوچا اس بچے کو کیا پتا حج کیا ہوتا, اسے کیا پتا کہ احرام کیا ہوتا ہے, اسے کیا پتا کفارہ کیا ہوتا ہے, اسے کیا پتا ٹیکس کیا ہوتا ہے. وہ عقل کے اندھے اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے جس کا جد یہ سب لایا ہے. نہیں, ابھی مجلس اس رنگ پہ آئی نہیں جہاں کل چھوڑ کے گیا تھا. نہ ایسے نہیں. طاقت جمع کرو کلیجے میں فضائل سننے کے لیے, پھر بات بڑھے گی آگے. کیا کہا اس نے؟ کہا کہ تو اس نے پورا دماغ لگایا اور لگا کے لگا, بچے میرا سوال یہ ہے, یاد ہے کل کتنے سوال کیے تھے اس نے امام سے؟ 4000. اسبق ابن نباتہ نے کتنے سوال کیے؟ 4000. یہ 8 سال کے امام ہے, امام تقی, اور وہ پوچھ رہا ہے یا یہ ابن اقسم ایک صلوات پڑھے, تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے, بس ذرا ذرا سا آگے آ جائے بھائی, ذرا بیٹھو. تھوڑا آگے آ جائے. توجہ فرمائیے تاکہ بات آگے بڑھے. اس نے پورا دماغ لگا کے رک جائیے, دیکھ لیا آپ نے دائیں بائیں, ہمارے یہاں دائیں بائیں دیکھنے کی اجازت ہے. ہمارے یہاں اجازت میں بالکل اب وہ میں آپ کو یہ ایک جملہ اپنے بچپن کا سنا دوں, بہت بچپن کا, وہ میں نے سنا تھا کسی سے, وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ بحث ہو گئی. پہلے مناظرے ہوا کرتے تھے, مناظرے بڑے بڑے. اب اس میں کیا ہوتا تھا, ایک طرف شیعہ مولوی, ایک طرف ان کا مولانا. اب بات ہو رہی ہے یہ تو جو جیت جاتا تھا پورا گاؤں وہی مذہب اختیار کر لیتا تھا. اگر شیعہ جیت گیا تو شیعہ, اور اگر شیعہ ہار گیا تو وہ سب ادھر چلے گئے. یہ چلتا تھا. مولانا محمد اسماعیل بہت بڑا مناظر تھا ہمارے, وہ بیٹھے ہوئے. جب مناظرے میں صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہرانا, کسی طریقے سے بھی ہرانا, وہ اس کو زیر کرتے. اب بات ہو رہی ہے یہی آ گیا, یہ کہنے لگے سنیے ہم سلام یوں کر کے پھیرتے ہیں, آپ یوں پھیرتے ہیں. اب مجمع سن رہا ہے کہ بھائی محمد اسماعیل کیا جواب دے گا کہ ہم یوں پھیرتے ہیں اور یہ یوں. تو محمد اسماعیل نے کہا کوئی بات نہیں, تم نے سنا ہے اللہ کی پسندیدہ عبادت نماز ہے. کہ ہاں, جب انسان نماز شروع کرتا ہے تو اللہ آسمان پہ کہتا ہے فرشتوں کو تیار ہو جاؤ, میرا بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. کا پروردگار کیا کرے, کر رحمتوں کے خوان لے لو, رحمتیں اٹھا لو, برکتیں اٹھا لو, ہیں یہ سب اٹھا لو. وہ اٹھا لیتے. جو نماز ختم ہوتی چلی جاتی ہے فرشتہ نیچے آتا چلا جاتا ہے. جب سلام کا وقت آتا ہے تو فرشتہ بالکل سامنے کھڑا ہوتا ہے. نہیں, جب سلام کا وقت ہوتا ہے تو بالکل سامنے ہوتا ہے. اب آدمی نماز میں بول تو سکتا نہیں, وہ لیے کھڑا ہے ہاتھ میں رحمتیں. آدمی اپنے انداز سے بتا دیتا ہے, تم گردن سے کہتے ہو لے جاؤ, ہم ہاتھوں سے کہتے ہیں رکھ دے جا.
میرے چندہ، اتنا بڑا دن ہو گیا. اللہ تجھے سلامت رکھے، تجھے آباد رکھے، تجھے خوش رکھے، تجھے زندگی کی ہر بہار دیکھنا نصیب کرے. سنیے، اب وہ چونکہ بات پھر یہ بیچ میں آ جاتی ہے نا تو وہ بات کٹ جاتی ہے یا ابن اقسم والی، کیونکہ وہ مین ہے. اس سے پتہ چلے گا کہ آل محمد کا علم کہاں تک ہے. اور وہ 80 سال اس نے پورا دماغ جمع کر کے ایک سوال پیدا کیا. کہنے لگے بچے یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں شکار کر لے تو ٹیکس کیا ہوگا؟ کفارہ. پوری توجہ ایک ایک حسینی کی اس جملے پہ حسینی چاہتا انشاءاللہ آپ کی روح عرش اولا تک جائے گی. اس جملے کے بعد امام چپ ہو گئے. اس نے کہا شاید سنا نہیں. پھر کہنے لگا میرا سوال یہ ہے اگر کوئی شخص حالت احرام میں شکار کر لے تو ٹیکس کیا ہوگا؟ امام چپ رہے. اس نے پھر کہا، جب پھر کہا نا تیسری بار اور امام چپ رہے تو پھر اس نے دیکھا، وہ پھر دوڑ کے آیا. بھلا میرے ماں باپ کو دے دیجیے جواب، اسے بہت دور سے گھیر کے لایا ہوں، اگر آج چلا گیا تو پھر نہیں آئے گا. امام نے کہا کیا جواب دوں اسے؟ کہنے لگا مولا جو یہ سوال کر رہا ہے. کہنے لگے ابھی تو اسے سوال کرنا بھی نہیں آتا. نہ ایسے نہیں ایسے نہیں. جو میں چاہ رہا ہوں اس کیفیت پہ آ کے سنیں. شہزادی مجھے مدد کرے کہ میں جملہ آپ تک پہنچا دوں. پھر سنیے، پھر سن بھائی بیٹے ادھر دیکھو، بس ادھر پیچھے مت دیکھو، ادھر میری طرف سنو، ادھر دیکھیے. کہا کیا؟ تو چپ. امام نے کہا ابھی تو اسے سوال کرنا نہیں آتا. 80 سال کا آدمی جج اور ایک بچہ یہ کہتے اسے سوال کرنا نہیں آتا. اسے غصہ آ گیا. کہنے لگے پھر بتاؤ کہ سوال کیسے کیا جاتا. امام نے کہا یہ سوال کا طریقہ تھوڑی ہے کہ اگر کوئی حالت احرام میں شکار کر لیں تو ٹیکس کیا ہوتا ہے. تو کہنے لگے پھر سوال کیسے ہوتا ہے؟ آخری آدمی تک توجہ. امام نے کہا سوال ایسے ہوتا ہے کہ یہ پوچھ کہ بتاؤ یہ مولا کہ اگر کوئی حالت احرام میں شکار کر لے تو ٹیکس کیا ہوگا، مگر یہ بتا کہ شکار کرنے والا مرد تھا یا عورت. اس لیے کہ مرد کا الگ ہے، عورت کا الگ. سائے میں کیا یا دھوپ میں؟ سائے کا الگ ہے، دھوپ کا الگ. حرم میں کیا یا باہر؟ رکیے ایک جملہ. امام نے کہا یہ مت پوچھ کہ ٹیکس کیا ہے، یہ بتا سائے میں کیا یا دھوپ میں کیا. سائے کا الگ ہے، دھوپ کا الگ ہے. مرد نے کیا یا عورت نے کیا؟ مرد کا الگ ہے، عورت کا الگ ہے. پرندے کا کیا یا چوپائے کا کیا؟ پرندے کا الگ ہے، چوپائے کا الگ ہے. پہلی بار کیا یا بار بار کیا؟ نہیں ابھی نہیں. انشاءاللہ اس کے بعد نعرہ ہوگا. کیا کہا؟ یہ بتا کہ کیسے کیا؟ مرد نے کیا یا عورت نے کیا؟ سائے میں کیا یا غیر سایہ کیا؟ پہلی بار کیا یا بار بار کیا؟ پرندے کا کیا یا چوپائے کا کیا؟ تاریخ کہتی ہے جب امام نے ایک سوال سے 22 سوال بنائے تو 80 سال کا جج قدموں میں گر کے کہتا ہے او دنیا والوں جب پوتا ایسا ہے دادا کیسے آئے گا؟ ایسے نہیں، کام مشکل ہو گیا ہے. کتنی دیر ہوئی ہے؟
دنیا والوں آئے ہائے جب پوتا ایسا ہے دادا کیسا ہوگا. نقطہ یہ نہیں تھا جس پہ آپ نے داد دی, نقطہ تو وہ ہوگا جو میں آہستہ سے آپ تک پہنچاؤں گا. تاریخ کہتی ہے اسبق ابن نباتانی مولا سے 4000 سوال کیے تھے, یحییٰ ابن اخصم نے امام سے 20,000 سوال کیے. سمجھے آل محمد کے علم کا کمال. ایک بات بتا دوں میں آپ کو, مولائے کائنات کے 1000 القاب ہیں جانتے ہیں. بعد وفات رسول جب اسلام کے خزانے پہ ڈاکہ ڈالا گیا نا, تو جو لٹیرے آئے تھے وہ خالی منصب نہیں لوٹ کے گئے تھے, لقب بھی لوٹ کے لے گئے. یہی وجہ تھی کہ وفات مصطفیٰ کے بعد مدینے کی ہلگلی سے کوئی بھی آتا تھا تو ایک ٹوپی پہن کے آتا تھا, یہ سیف الاسلام ہے, یہ شیخ الاسلام ہے, یہ امیر المومنین ہے, یہ خلیفۃ المسلمین ہے. ہر آدمی کو ایک ٹائٹل مل گیا تھا, سارے ٹائٹل چرا لیے گئے تھے. مگر تاریخ کہتی ہے کہ نبی کے جانے کے 25 سال کے بعد جب علی کو اس خزانے کی چابی ملی اور علی نے جا کے خزانہ کھولا تو تاریخ کہتی ہے کہ سارے لقب چوری ہو گئے تھے, بس ایک لقب تھا جو چوری نہیں ہوا تھا, وہ تھا باب مدینۃ العلم. ذرا جانیے باب مدینۃ العلم وہ کیوں چوری نہیں ہوا؟ جانتے کیوں نہیں چوری ہوا؟ کیونکہ چرانے والے لٹیرے جانتے تھے کہ بادشاہ بنانا آسان ہے, باب علم بنانا آسان. جوانوں, جیسے تم پہ نماز واجب ہے, جیسے تم پہ روزہ واجب ہے, جیسے تم پہ حج واجب ہے, جیسے تم پہ زکوٰۃ واجب ہے, جیسے تم پر امر بالمعروف واجب ہے, جیسے تم پر جس میدان میں ہو کمال تک چلے, جس میدان میں. کیا سمجھ رہے ہیں بھائی صاحب؟ جانتے ہو 25 سال مولا کائنات گھر سے نہیں نکلے. ہر اچھا مولا تو گھر سے نہیں نکل رہے, مولا گھر سے نہیں نکل رہے, حالات کے پیدا ہو گئے کہ لوگ مسندوں پہ آ جائیں. کل میں انشاءاللہ اس تعلیم بات کروں گا, مگر یہاں سنو علی مطمئن ہاں باہر نکلیے, فرمایا ہمیں باہر نکلنے کی جب اس دنیا کو ہماری ضرورت ہوگی دنیا سے ٹھوکر کھا کے پھر رہنے کی پڑے. میں جہاں بیٹھا ہوں یہی بیٹھا, چلی جاؤ. بیٹھ گئے, جب بیٹھ گئے تو روم کا جو بادشاہ تھا قیصر روم, اس نے انہیں خط لکھا, انہیں جو علی کی جگہ بیٹھے تھے. اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, آپ کچھ دیر کے لیے تو کر سکتے ہیں کہ عالم کو مسند سے اتار کے اور جاہل کو اس کی جگہ بٹھا دیں, مگر یہ راز زیادہ دیر راز نہیں رہتا. جبھی تک معاملہ دبا رہتا ہے جب تک وہ بیٹھنے والا چپ رہے. جیسے ہی بولے گا مجمع سمجھ جائے گا اصلی بول رہا ہے یا نقلی بول رہا ہے. علی بیٹھ گئے, کیا ضرورت ہے, ہم نہیں جائیں گے, کوئی فرق نہیں پڑتا, جہاں ہیں وہاں ہیں. اب وہ روم کے بادشاہ نے خط بھیج دیا, یہ تازے تازے بنے تھے بادشاہ. اب خط آیا تحفوں کے ساتھ, جب بادشاہ بھیجتا تھا تو تحفوں کے ساتھ بھیجتا تھا, اور وہ تحفے لے کے آ گیا. انہوں نے کہا کون؟ کہا حضور یہ قیصر روم نے بھیجے ہیں آپ کے لیے. خوش ہو گیا, قیصر روم نے بھیجے ہیں, مگر ایک خط بھی بھیجا. تو انہوں نے اپنا وہیں اکڑ میں کہا باواز بلند پڑھا جائے. اس کو اس کی کیا خط ہے, اس نے فوراً خط کھول دیا تو کہنے لگا کہ پڑھو. اور وہ بیچارہ خط دیکھ کے چپ, پڑھو. اس نے کہا جب آپ کہہ رہے ہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں. اس نے لکھا کہ بھئی سنا ہے کہ تم اب مسلمانوں کے بادشاہ بن گئے ہو, یہ بتاؤ خود بنے ہو یا کسی نے بنایا ہے؟ خود بنے ہو یا کسی نے بنایا؟ اور سنو ہو یا نہیں ہو, مگر تم اس مسند پہ بیٹھ گئے ہو. اگر تم اس مسند پہ بیٹھے ہو تو میں ایک سوال بھیج رہا ہوں, اس کا جواب بھیج دو جلدی. اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ سوال مت پڑھو,
یہ بیچارے تھے، کہنے لگے سوال بھی اس پڑھو. اس نے کہا پر سوال نہیں لکھا. یہ کیا بدتمیزی ہے، ایک سوال بھیج رہا ہوں اس کا جواب بھیجو اور سوال نہیں بھیجا. اس نے کہا حضور سوال ڈبے میں بند ہے. تو کہنے لگا ڈبہ لاؤ. اتنا بڑا ڈبہ لایا گیا. ڈبہ کھولو. ڈبہ کھولا، اندر بھی سوال نہیں. اندر ایک بوتل نکالی گئی. بوتل کے اندر ایک پرچی پڑی ہے. اس پرچی پہ لکھا ہے اگر تو رسول کا سچا جانشین ہے تو پوری دنیا اس بوتل میں بھر کے بھیج دے. کہاں بیٹھے ہیں بھائی، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں ایسے نہیں. پوری توجہ. کہ اگر تو جانشین مصطفیٰ ہے تو پوری دنیا اس بوتل میں بھر کے بھیج دے. اسے بہت غصہ آیا. بہت لوگ ہنسنے لگے. بھائی دیکھیے جب لوگ ہنس رہے ہیں تو اٹھ کے دیکھ رہے ہیں. ایک نے کہا کیا دیکھ رہا ہے؟ بھائی اس میں ہاتھی کیسے آئے گا؟ اس نے کہا تو ہاتھی کی بات کر رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کبوتر کیسا ہے. کیا کرے بادشاہ، مجبور ہے. جب سب چپ ہو گئے تو اس نے کہا سر یہ بوتل لو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے فوراً. اور آئندہ کہنا کہ یہ پہلی بار تھا، آئندہ اس کا جواب ایسے نہیں تلوار سے دیا جائے گا. جب یہ چلا گیٹ تک تو دربار سے کسی کی آواز آئی، ٹھہر جا. رک گیا. بادشاہ نے کہا میں کہہ رہا ہوں جا، یہ کہہ رہا ٹھہر. تو اس نے کہا کس کی مجال اتنی ہوئی کہ میں بھیج رہا ہوں تو روک رہا ہے؟ اس نے کہا ہم. کیا؟ کہنے لگا سنو سوال صحیح ہے جواب غلط ہے. اس نے کہا سوال صحیح ہے، کسی بھی دنیا والے کے پاس لے جا کے کہے اس بوتل میں دنیا بھر دے، بھرے گا؟ تو کہہ رہا سوال صحیح. اس نے کہا سوال صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل. کہ کیا صحیح ہے بھر اس میں؟ کہا میں بتا رہا ہوں. سپاہی کو بلا کے کہا جب سمندر سے جا کے اس میں پانی بھر لا. سپاہی گیا سمندر پہ بوتل بھر کے لے آیا. اس نے قاصد کو دیا اور دے کے کہا لے جا اور بادشاہ کا جو جواب ہو فوراً لے کے آ. سنو گے بنگلور کے شیعو جوانوں، سنو گے. قاصد وہاں پہنچا، بادشاہ نے بوتل دیکھی، فوراً جواب بھیجا. پورے دربار کو انتظار تھا. اس نے کہا کہ دربار میں جواب آ گیا. بادشاہ تخت پہ تھا. اس نے کہا جلدی بتاؤ جواب کیا ہے. قیصر روم نے جواب میں لکھا تھا کہ بادشاہ جواب تو بالکل صحیح ہے مگر تیرا نہیں ہے. جواب تو بالکل صحیح مگر تیرا نہیں ہے. پسینے آ گئے سے. اس نے کہا اسے کیسے پتا ہے؟ اس نے کہا وہ روم کا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کی صلاحیت کتنی ہے، کس کی صلاحیت کتنی ہے. یہ جواب کس نے دیا؟ اس کا نام بولا. ان صاحب کو بلایا گیا جنہوں نے جواب دیا تھا. ان کا نام تھا ابن عباس. اس نے بادشاہ نے پوچھا ابن عباس جسے ہم سوال بھی نہیں سمجھ رہے تھے تو نے جواب دے دیا، تجھے اتنا کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا کس کا جواب یہ ہے. تو کہنے لگے پھر تم نے کیسے جواب دے دیا؟ کہنے لگے ایک دن میں مسجد میں رات سے میں گزر رہا تھا، رات کے سناٹے میں نے سنا کہ اسبق ابن نباتہ علی سے پوچھ رہے ہیں یا علی یہ بتائیے اللہ نے دنیا کس سے بنائی ہے؟ تو علی نے کہا پانی سے. نہ ایسے نہیں. پھر سنی. علی نے اسبق نے پوچھا مولا یہ دنیا اللہ نے کس سے بنائی ہے؟ علی نے کہا پانی سے. میرے دماغ میں وہی تھا کہ پوری دنیا پانی سے بنی. جب اس نے جواب مانگا تو میں نے دے دیا. چوڑا ہو گیا. اعلان کر دیا جائے اب جسے بھی جو سوال پوچھنا ہے ہم سے آ کے دربار میں پوچھے. جب ابن عباس نے کہا دربار میں پوچھے تو ابن عباس نے کہا کون بتائے گا؟ کہنے لگے بتاتے کون؟ تم. اس نے کہا واہ دربار آپ کا، تخت پہ آپ بیٹھے ہیں، میں کیوں بتاؤں گا؟ تو کہنے لگے علی کے رشتہ دار میں ہوں یا تم؟ علی کے رشتہ دار میں ہوں یا تم؟ انہوں نے کہا وہ تو میں ہوں. تو کہنے لگے جواب بھی تم ہی دو گے. تم دو گے تم؟ کہنے لگے ٹھیک ہے. اس نے کہا سن بادشاہ اگر میں نے ایک سوال کا جواب دے دیا نا تو یہ مت سمجھنا کہ میرا علم علی کے علم کے برابر ہے.
دیانتدار ہو تو ایسا، امین ہو تو ایسا. کہیں گے سن، اگر میں نے جواب دے دیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں علی جتنا بڑا عالم ہوں. یاد رکھ، جب بھی میرا علم علی کے علم کے سامنے رکھا جائے گا تو ایسے ہی نظر آئے گا جیسے سمندر کے سامنے بوتل رکھی ہو. سلام علیہ محمد والا. سنیے ایک جملہ سنیے. یہ وہ واقعات ہیں جو عموماً پڑھے نہیں جاتے، چاہتا ہوں پہنچے. ایک جواب مولا کائنات نے سلونی کے دعوے کے بعد ایسا دیا کہ جو کائنات آج تک نہیں دے پائی، 2018 تک اس کا جواب نہیں. جتنی ترقی کر لی یہاں فیل ہے. مگر علی اس دن لے گئے جب مشین نہیں تھی، جب لیب نہیں تھا، جب ترقی نہیں تھی، جب سائنس نہیں تھی. اسی لیے تو کہتا ہوں امام ہو تو ایسا، رہبر ہو تو ایسا، لیڈر ہو تو ایسا، قائد ہو تو ایسا، رہنما ہو تو ایسا. تاریخ کہتی ہے کہ مولا کائنات اپنے گھر میں بیٹھے، گھر میں اطمینان سے. سپاہیوں نے لا کر دربار کے باہر گئے. اب سننا مسلمانوں کی غربت، عالم اسلام کی غربت. یہ یہودی جب دروازے پہ گرا دربار کے تو گرتے ہی اس نے ایک ہاتھ زمین کی طرف رکھا اور دوسرے سے دربار کی طرف دیکھ کے کہا مسلمانوں اگر محمد سے علم نہیں لے پائے تھے تو اخلاقی لے لیتے. اگر علم نہیں لے پائے تو اخلاق لے لیتے. وہ تو خلق عظیم پر فائز تھا، اس جیسا تو اخلاق کا کوئی نمونہ ہے ہی نہیں. اس نے جیسے یہ گرا اور اس نے کہا تو کسی نے آگے ہاتھ پکڑا. اس نے کہا ہاتھ پکڑو، ہاتھ پکڑا. کہنے لگے خطا ان کی نہیں، خطا تیری ہے. اس نے کہا بھائی کیا میں تو مدینے میں نیا ہوں، میری کیا خطا؟ کہنے لگے خطا یہ ہے کہ تم نے خط صحیح لکھا ہے، ایڈریس غلط ڈال دیا. ایڈریس غلط ڈال دیا. کہاں گئے تم؟ تو کہنے لگا بھائی میں تو جواب لینے آیا تھا. کہنے لگا میں تجھے صحیح جگہ جگہ لے کے جو لے کے جا رہا ہے اس کا نام ہے سلمان محمدی. اور یہ لایا اور اس نے کہا کہ اس دروازے کے اندر چلا جا، دق الباب کرنا، جو باہر نکلے اسی سے سوال کر لینا، وہی جواب دے دے گا. اور اس نے ایک دفعہ تو دربار کا وہ منظر دیکھا، بہترین دروازہ، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کرسیاں سجی ہوئی ہیں، ہاں ہاں ہو رہی ہے اور مزے آ رہے ہیں. یہاں کچھ بھی نہیں، ایک پوشیدہ مکان، اس پہ ایک ٹاٹ کا پردہ. اس نے یوں کر کے کہا، کہنے کہ سنو جب وہ نہیں دے پائے وہ تو یہ کیا جواب دیں گے؟ جو دربار لگائے بیٹھا ہے جب وہ جواب نہیں دے پایا تو یہ ٹاٹ کے پردے والا کیا جواب دے گا؟ تاریخ کہتی ہے جیسے ہی اس نے یہ کہا پردے کے پیچھے سے آواز آئی، او فلا ابن فلا پہلے اندر تو آ جا. او فلا ابن فلا اندر آ. اس نے جو کہا کہ فلا ابن فلا تو اس نے جناب سلمان سے پوچھا آپ نے نام بتایا؟ انہوں نے کہا میں تو خود تیرے ساتھ آ رہا ہوں. تو کہنے لگا ان کو کیسے پتا چلا؟ تو انہوں نے کہا پردہ ہٹا پوچھ لے. ابھی تو ایک پردہ ہٹا ہے، ابھی تو تاریخ سے پردہ ہٹے گا، واقعات سے پردہ ہٹے گا، غیبت کا پردہ ہٹے گا. پہنچ. اب گیا ہو، اس نے اندر دیکھا تو ایک آدمی زمین
انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا ہے کہ میرا نام یہ ہے اور میرے باپ کا؟ اس نے کہا سنو، خالی تمہیں اور تمہارے باپ کو نہیں جانتے، تمہارا حسب بھی جانتے ہیں، تمہارا نسب بھی جانتے ہیں، تمہارا خاندان بھی جانتے ہیں، تم کس شہر سے آئے ہو وہ بھی جانتے ہیں، کس شہر میں جاؤ گے وہ بھی جانتے ہیں، تم رات کب چلے تھے وہ بھی جانتے ہیں، صبح کب پہنچے ہو یہ بھی جانتے ہو، تم اونٹ پہ آیا ہے یا اونٹنی پہ یہ بھی جانتے ہیں، تم نے صبح کیا کھایا تھا یہ بھی جانتے ہیں، تو شام کو کیا کھائے گا یہ بھی۔ کچھ نہیں، اتنا کہاں؟ کہا جی میرا تو ایک سوال ہے، میں وہ سوال پوچھنے آ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ دھکے دے کے نکال، بہت دھکے دے، باہر پھینک دیا۔ مولا نے آہستہ سے پوچھا سوال کیا تھا؟ سوال دیکھیے، اس کا جواب کائنات میں کوئی نہیں دیتا، علی کیا لگا؟ کہنے لگا جی دیکھیے سوال دیکھیے، یہودی کی کھوپڑی دماغ، اتنا سا سوال دیکھنے میں اتنا بڑا۔ کہنے لگا میرا سوال یہ تھا مولا یہ بتائیے کہ پانی کا ذائقہ کیا ہے؟ بڑی آہستہ سے آپ نے سبحان اللہ کہا، یہ باتیں بھی سنیے، یہ میں پڑوسی کو لے جا کے نہیں سناؤں گا۔ کہا کہ یہ بتائیے، اچھا دنیا میں سب سے بڑا ٹیسٹر جو ہے زبان ہے، نمک رکھیے نمک کا پتہ چلے گا، مرچ رکھے میٹھا، کھٹا کھٹا، میٹھا میٹھا، کھارا کھارا، پانی پیجے کیسا بھی نہیں لگے گا۔ مولا بتائیے۔ علی نے آہستہ سے پوچھا وہاں بھی یہی پوچھا تھا؟ بھائی پوری توجہ، وہاں بھی یہی پوچھا تھا؟ اس نے کہا مولا یہی پوچھا تھا۔ انہوں نے کیا جواب دیا کہ جو وہ کیا جواب دیتے؟ انہوں نے تو الٹا مجھ سے سوال کر لیا۔ کیا کیا؟ کہیں گے یہ بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟ بڑے دربار میں میری عمر پوچھ لی۔ تو مولا نے کہا تم نے کیا کہا؟ کہیں گے مولا میں نے اپنی عمر بتا دی۔ تو کہنے لگے انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے جیسے ہی میں نے اپنی عمر بتائی، سوال یاد ہے پانی کا ذائقہ کیسا ہے، ٹیسٹ کیسا ہے، جب میں نے ان سے کیا انہوں نے کہا یہ بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو میں نے اپنی عمر بتائی۔ کہنے لگے وہ جو تخت پہ بیٹھے تھے نا، جیسے انہوں نے میری عمر سنی تو کہنے لگے آپ عمر میں مجھ سے 20 سال بڑے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ تو میں ہوں۔ تو کہنے لگے پھر شرم نہیں آتی جب 20 سال پہلے سے تو پی رہا ہے تجھے پتا نہیں چلا؟ جب 20 سال پہلے سلام پڑے محمد نہیں آپ کی عمر کتنی؟ بھائی سوال تو صحیح تھا اس کا، سوال تو بالکل صحیح تھا۔ اس نے کہا جی میں نے اپنی عمر بتا دی۔ کہنے لگے آپ 25 سال 20 سال پہلے سے پی رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلا؟ میں 20 سال بعد شروع ہوا ہوں، میں بتا دوں جائیے۔ مولا نے کہا ہم بتائیں گے پانی کا ذائقہ۔ آئے ہائے خدا کی قسم آج تک 2018 تک نہیں جواب دے پایا۔ تم تو ترقی یافتہ شہر میں رہتے ہو، بنگلور میں رہتے ہو، مرکز تعلیم ہے، جا کے پوچھئے کسی ڈاکٹر سے پانی کا ذائقہ کیا ہے، پوچھئے کسی لیب والے سے لے جا کے کہ اسے ڈال، خون لے کے بتا دے گا شوگر ہے کہ نہیں، یہ ہے کہ نہیں، یہ ہے کہ نہیں، یہ ہے کہ نہیں، یہاں وہ بھی فیل ہے۔ علی نے کہا سن، آخری آدمی تک جواب چھوٹا سا نتیجہ بڑا۔ علی نے کہا سن ہم بتائیں گے تجھے کہ پانی کا کیا ذائقہ ہے، کیا مزہ ہے پانی میں۔ کہا مولا بتائیے۔ فرمایا پانی میں حیات کا مزہ ہے۔ آئے ہائے ہائے جواب دیا پانی میں نہ ابھی نہیں، پانی میں حیات کا مزہ ہے، پانی میں زندگی کا مزہ ہے۔ تمہارا مولا جب کہہ کے گیا ہے جواب آج تک نہیں دے پائے۔ دنیا کہتی ہے علی کو کیوں مانتے ہو، علی کو کیوں مانتے ہو؟ ارے کوئی علی سے بڑا لا کے تو دکھا، برابر لا کے دکھا، علی جیسا لا کے دکھا۔ تو کہہ رہا ہے کہ علی کو کیوں مانتے ہو؟ ہم علی کو نہیں، علی کے پورے خاندان کو مانتے بھی ہیں، چاہتے بھی ہیں، ان پر مرتے بھی ہیں، ان کے لیے جیتے بھی ہیں، چونکہ ہمیں علی سے بڑا خاندان نظر نہیں آیا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو،
اگر علی نہ ہوتے تو زندگی کا ذائقہ نہ پتا چلے، اگر قاسم نہ ہوتا تو موت کا مزہ تھا۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ بھائی صاحب؟ آل محمد کے گھرانے میں ہر انسان علم کی اسی منزل پہ ہے۔ جانتے ہیں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، پھر سنیے۔ لوگ کہتے ہیں مولا حسین نے کربلا میں جناب قاسم سے ایک سوال کیا تھا، میرے لال قاسم یہ بتاؤ کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ کیا جناب قاسم نے کیا کہا؟ شہد سے زیادہ شیریں۔ ہو گئی بات تمام۔ کیا ضرورت تھی امام حسن حسین کو سوال کرنے کی؟ تھی؟ پتہ نہیں تھا مولا کو؟ علم کل، وارث علی، علم لدنی کا مالک، کربلا کا سردار، کربلا شہزادہ، سوال کر رہے ہیں۔ کیوں کیا سوال؟ سنو کیوں کیا۔ کیونکہ حسین جانتے تھے کہ کچھ صحیح کتابوں کے نام پر غلط لکھنے والے یہ لکھیں گے کہ سنیے، کچھ لکھنے والے یہ لکھیں گے کتابوں میں کہ امامت حسن کی نسل میں اس لیے نہیں گئی کیونکہ وہاں علم کی کمی تھی۔ بھائی میں بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، کچھ لکھنے والے یہ لکھیں گے کہ امامت علی کی حسن کی نسل میں اس لیے نہیں گئی وہاں علم کی کمی تھی، ورنہ حسن کے بعد حسن کا بیٹا امام بنتا، حسین نہ بنتے۔ میں امام کائنات ہو کے حسن کے لال سے سوال کر رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتا چل جائے جو امام وقت کے سوال کا جواب دے اسے قاسم کہا جاتا ہے۔ امام وقت بات کر رہے ہیں، تربیت کی ہے حسین، تربیت محمد کے گھرانے میں جو پل گئے چھوڑیے، گھرانا تو بہت دور، ان کی ڈوہڑی پہ پل گئے، جو ان کے دروازے پہ آ گئے، جواب نہیں جنہیں نے کچھ سکھا دیا کائنات کے دماغ فضیلت و قاسم ایک انسان ہے اس کا نام مولا علی کے ساتھ ایسے لگتا ہے جیسے امام حسین کے ساتھ جناب عباس، جیسے رسول اللہ کے ساتھ امام علی کا، اور مالک اشرف پالا سکھایا ہے حکومت، مگر تاریخ کیا کہتی ہے؟ استاد ہوتا ہے آخری وقت تک علی نے گورنر بنا کے بھیجا تو بتایا مالک تم جا رہے ہو، ایسے حکومت کرنا، ایسے حکومت کرنا، ایسے حکومت کرنا۔ بات ختم ہو گئی؟ نہیں، ختم نہیں ہوئی، ابھی علم کا رابطہ ختم نہیں ہوا، ابھی علم کا نہیں۔ جب مالک وہاں پہنچ گئے تو اب علی نے مالک اشتر کے نام ایک خط لکھا۔ وہ خط جانتے کتنے صفحوں کا؟ 24 صفحوں کا، 24 صفحے۔ کتنا لمبا خط ہوگا؟ اور اس میں علی نے لکھنا شروع کیا، مالک تمہیں میں نے حکومت کی تعلیم دی ہے، یاد رکھنا جب حاکم بن کے تم مسند حکومت پر آؤ تو یاد رکھنا جب کوئی دروازے پہ سوال کرنے آئے تو اس سے اونچی آواز میں بات نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے لہجے کی گرج دیکھ کے وہ سوال بھول جائے۔ ارے ذرا جاگیے بھائی، میں کیا کہہ رہا ہوں، سنیے سنیے علم کسے کہتے ہیں؟ مالک نے کیا دیا؟ مالک پتا نہیں کہ تمہارے پیچھے کتنے بوڑھے کھڑے ہوں، یہ علی بول سکتا ہے نا بھائی۔ رک گئی بات، پھر آگے بڑھے۔ مالک سنو، اگر دروازے پر دو لوگ ایک ساتھ آ جائیں، ایک غریب ایک امیر، تو پہلے غریب کی سننا، پہلے غریب کی سننا، امیر کی نہ سننا۔ اور سنو، ایسا نہ کرنا کہ امیر سے نرم لہجے میں بات کرو، غریب سے سخت لہجے میں بات کرو۔ اس کے بعد فرمایا مالک
اگر کبھی میدان میں آنا پڑے، دشمن زیادہ ہو اور تم کم، گھبرانا نہیں. میں بتا رہا ہوں، پہلے 2 کو بھیجنا، پھر 1 کو بھیجنا، پھر 2 کو بھیجنا، تاکہ دشمن کو یہ احساس نہ ہو کہ تم ڈر گئے. اس لیے کہ مالک جو ڈر جاتا ہے وہ مر جاتا ہے. سنیے، اب امام لکھ رہے ہیں، مالک یہ 24 صفحے لکھ دیے. حسینی صاحب آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہمیں تو اس سے کوئی دلچسپی نہیں. دلچسپی لینا پڑے گی کیونکہ علی نے لکھا ہے. علی نے لکھا ہے، لکھ دیا. اس میں کمال کیا ہے بھائی صاحب؟ کیا اس میں فضیلت کیا ہے؟ خط لکھ دیا ہے فضیلت. وہ فضیلت ہی تو میں بتاؤں گا آپ کو. وہ فضیلت یہ ہے کہ اس 24 صفوں کے خط میں علی نے ایک بھی آیت نہیں لکھی. آیا آپ کو سانس؟ آیا؟ مولوی صاحب کو بلائیے مجھے، مولانا ایک خط قوم کے نام لکھ دیجئے، تو جتنی آیتیں موضوع میں آئیں گی سب میں ڈال دوں گا، تاکہ جب لوگ پڑھیں کس نے لکھا؟ مولانا نے لکھا. بڑے قابل ہیں. آج کل اپنے کو قابل ثابت کرنے کے لیے لوگ زیادہ محنت کر رہے ہیں، چاہے قوم کی سمجھ میں کچھ آئے نہ آئے. تو میں قابل ہوں. تاکہ میں سمجھوں کہ حسینی کی بات ہر حسینی تک پہنچ گئی، رائے گاہ نہیں ہو رہی. علی نے 24 صفوں کا خط لکھا، ایک بھی آیت نہیں لکھی. دنیا پریشان تھی، کیوں نہیں لکھی؟ کیا وجہ تھی؟ علی تو ناطق قرآن تھے، آیتوں کی بھرمار کر دیتے، آیت پہ آیت، آیت پہ آیت، آیت پہ آیت. علی نے خط جب لکھا پتہ ہی نہیں چلا، کوئی یہ فارمولہ بتا ہی نہیں پایا، کوئی بتا ہی نہیں پایا ریزن کہ علی نے آیتیں کیوں نہیں لکھی. اگر قرآن سمجھنا ہے تو اہل بیت سمجھ آئیں گے، حدیث سمجھنا ہے تو علماء سمجھائیں گے. اب یہ راز کیسے کھلا؟ جب آیت اللہ خمینی ایران میں انقلاب لائے اور حکومت قائم ہو گئی تو ہندوستان سے اندرا گاندھی گئی ملنے، اور اس نے یہ کہا کہ آپ نے جو نظام قائم کیا ہے حکومت کا وہ کیسے کیا، ہمیں بھی بتائیے تاکہ ہم بھی اپنی حکومت چلا سکے. تاریخ کہتی ہے جب اس نے کہا نا ہمیں وہ حکومت چلانے کا نظام دو، آیت اللہ خمینی نے وہی خط دے دیا. بھائی ذرا جاگیے، آیت اللہ خمینی نے وہی خط دیا. اندرا گاندھی واپس آ گئی. جب آ گئی اور اس کا وقت آخر آیا، اس کے گولی لگ گئی تو ہاسپٹل میں اس کا بیٹا پہنچا جسے اس کی وراثت سنبھالنا تھی. اس نے کہا اماں جا رہی ہو، کوئی طریقہ بتاؤ. تم کہتے ہو نا کانگریس کی حکومت اتنے دن کیسے رہ گئی، سن کے جاؤ فارمولہ کس نے دیا تھا. ارے ذرا جاگے، حکومت کیسے چلے گی؟ کہنے لگے لائبریری کی فلاں ریک کی فلاں الماری میں ایک کتاب رکھی ہے، اس کتاب کو کھولنا. جب میں ایران گئی تھی شیعوں کے ایک عالم نے وہ خط دیا تھا، خط پڑھتے رہنا، حکومت کرتے رہنا. اب سمجھے اگر علی اس میں آیت لکھ دیتے تو وہ خط کافروں کو نہ دیا جاتا. خط کافروں کو نہ وہ خط کافروں کو نہ دیا جاتا. اب سمجھے، جملہ آہستہ سے کہوں گا زور سے سننا، آہستہ سے کہوں گا زور سے سننا. آخری آدمی تک
اب سمجھے علی نے آیت کیوں نہیں لکھی؟ علی نے آیتیں نہ لکھ کے دنیا کو بتایا مسلمانوں کے رہبر اور ہیں، انسانیت کا رہبر اور ہے۔ مسلمانوں کے رہبر اور بس پانچ محبت نماز کی گردن میں دیکھ پھر بھی عبادت نماز کی، تم کو اگر بچانا ہے مقصد حسین کا بچوں میں اپنے ڈالی عادت نماز کی، تم کو اگر بچانا ہے مقصد حسین کا بچوں میں اپنے ڈالی عادت نماز کی، سر تن سے تن جدا ہوا یہ بھی خبر نہیں، ابن علی سے پوچھئے اللہ نماز کی۔ محسوس کیا آپ نے؟ مولا کائنات نے جو خط لکھا اس میں آئے خط امام نے لکھا تھا، بتایا خمینی نے۔ کبھی لوگ کہتے ہیں ان مولویوں کی ضرورت کیا ہے ہی نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کوئی نہ تھی نہ ہے، یہ تو بیچاری ویسے ہی مخلوق پیدا ہو گئی، کوئی ضرورت نہیں۔ یقین جانیے شیعت کی آبرو ہیں علماء، جانتے ہیں یہ اگر میں لباس کہیں پہن کے کھڑا ہو جاؤں نا اکیلا سڑک پہ، اکیلا حسینی نہیں کھڑا، پوری شیعہ قوم کھڑی، ہنسوں گا میں تنہا، ترجمہ یہ ہوگا کہ شیعوں کا مولوی حضرادہ یعنی پوری قوم۔ جانتے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب ایران میں حکومت قائم ہو گئی تو 4 بڑے مسلم لیڈرز جو مسلمانوں کے لیڈر تھے، قذافی، ضیاء الحق، یاسر عرفات، یہ پہنچے ایران، کہنے لگے ذرا ہم یہ تو دیکھ لیں شیعوں کے مولوی میں کتنا دم ہوتا ہے، کیا معاملہ۔ اب وہ گئے تھے اپنے محلوں سے نکل کے، محل بڑے بڑے، تو کہنے لگا ذرا چلیے، وہاں پہنچے ایک کمرے میں، انہوں نے کہا ہم خمینی سے مل کے آئے جو بادشاہ ہے، انہوں نے کہا یہی رہتا ہے۔ اب جب دروازہ کھولا تو زمین پہ بیٹھے، صوفہ بھی نہیں، تو انہوں نے کہا یہاں بیٹھے، انہوں نے کہا یہی بیٹھتا۔ تو کہنے لگے ہم 2 سوال کرنے آئے ہیں آپ سے، تیسرا نہیں، ہم جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جلدی 2 پوچھو اور چلے جاؤ۔ سوال اس لیے کیے جا رہے تھے تاکہ پوری دنیا میں شیعہ سنی کرائی جا سکے، ایک دوسرے کے مقابلے پہ لایا جا سکے، مقابلہ کیا جا سکے۔ یاد رکھیے گا سنی شیعوں کا دشمن نہیں ہے، نہ تھا نہ ہے، وہابی اسلام کا دشمن۔ شیعہ سنی شیعہ کا دشمن نہیں ہے، ہاں بالکل، وہابی وہ شیعوں کا نہیں، اسلام کا دشمن ہے، اسلام۔ اب جب اسلام کا دشمن ہو گیا تو مسلمان کو تو بیچارے کو ویسے ہی کھا جائے گا۔ اب سنیے، تو قذافی نے کہا ہمیں ایک سوال کرنا ہے، آیت اللہ خمینی نے کہا پوچھو کیا سوال کرنا ہے؟ کہنے لگا جی میرا سوال یہ بتائیے کہ آپ کے ملک میں ہماری مسجدیں کتنی ہیں اور تمہاری مسجدیں کتنی ہیں؟ انہوں نے منہ دیکھ کے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے جلدی بتائیے ہماری کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کھل کے کہو نا۔ کہنے لگے یہ بتائیے شیعوں کی کتنی ہے اور سنیوں کی کتنی ہے؟ انہوں نے کہا ایک بھی نہیں۔ جب کہا نا ایک بھی نہیں، اس نے کہا سنیوں کی، انہوں نے کہا ایک بھی نہیں۔ کہنے لگا دیکھا میں کہتا نہیں تھا، یہ کچھ کہتے ہیں ہوتے کچھ ہے، یہ تقیہ پہ عمل کرتے ہیں، ویسے کہتے ہیں ہمارے بھائی اور مسجد ایک بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا ہماری تو ایک بھی نہیں ہے،
شیعوں کی کتنی ہے؟ آیت اللہ خمینی نے کہا ایک بھی نہیں. تو کہنے لگے دیکھیے بتائیے ابھی ہم اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے 20 مسجدیں تو میں نے گنی. تو کہنے لگے نہ اس میں شیعوں کی ہے نہ سنیوں کی, ایران میں جتنی مسجدیں ہیں وہ اللہ کی ہیں. لبیک یا حسین, بس بیٹے آخری جملہ, مجلس تمام, زندگی رہی تو کل پھر انشاءاللہ تاریخ خلافت آپ کی خدمت میں عرض کی جائے. ہو گیا معاملہ ختم. قذافی نے یاسر عرفات کو دیکھا, اس نے ضیاء الحق کو دیکھا. یہ تو جواب ہم تو کہنے لگے ایک سوال ہے, اس سوال پہ تو کوئی شیعہ بچ ہی نہیں سکتا. تو کہنے لگے کر لو. تو کہنے لگے جی چلیے مسجد کا تو آپ نے مسئلہ حل کر دیا, یہ بتائیے کہ آپ کی نگاہ میں آپ کی نگاہ میں خلفائے ثلاثہ کا کیا مقام ہے؟ سمجھا؟ خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت عمر, حضرت ابوبکر, حضرت عثمان. خدا کی قسم دل چاہتا ہے منہ چوم لوں خمینی کا. کیا جواب دیا؟ کہنے لگے سنو, شیعوں کا ذاتی نظریہ کچھ نہیں ہوتا, جو مقام نبی کی نگاہ میں تھا وہی مقام مجلس ختم. پوری مجلس ایک طرف نہیں, یہ 4 دن جو میں نے 5 دن پڑھا ہے سب ایک طرف, مگر 2 مصرے پڑھوں گا. آئے ہائے, ہمارے شہر مظفر نگر کے نزدیک ایک گاؤں ہے سندھاولی, وہاں ایک شاعر گزرے لطافت حسین صاحب. کیا نام تھا بیٹے؟ میری سنو منا, میری سنو, لطافت حسین صاحب. اچھا شاعروں میں دوستی ہو جاتی, جیسے کلب حسن صاحب بیٹھے ہیں بیچارے, ان کی ہماری بچپن کی دوستی ہے, اب یہ بھول گئے. جب مظفر نگر میں تھے یہ پتلے تھے, اب ماشاءاللہ بنگلور کی ہوا لگ گئی نا, اچھا اللہ تندرست ہو گئے, اللہ انہیں سلامت رکھے. تو شاعروں میں دوستی ہوتی ہے. وہ شاعروں میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کس پارٹی کا اور میں کس پارٹی کا, وہاں معاملہ ہوتا ہے بھائی تو ہمیں مشاعرہ پڑھوا ہم تجھے, تو ہمیں پروگرام دلوا ہم تجھے. اب وہ ہوا یہ کہ جب بھی ہمارے ہاں محفل ہوتی تھی تو لطافت صاحب کہتے تھے میں آ جانا, آج ہمارے یہاں محفل ہے فلاں امام کی. وہ آ جاتے تھے, پڑھ کے چلے جاتے تھے, پڑھ کے چلے گئے. انہوں نے ایک دن طے کیا کہ یہ لطافت ہمیں بلوا کے ہم سے تو اپنے امام کی تعریف کروا لیتا, ہمارے یہاں آ کے کبھی نہیں کرتا. بھائی ایک محفل رکھو. محفل رکھ دی گئی, میاں لطافت کو دعوت نامہ دیا گیا. اب جب گاؤں میں دعوت نامہ آیا تو پورا گاؤں کانپ گیا. کیا پڑھو گے میاں؟ انہوں نے کہا جن کے حق میں بولتا ہوں وہ بلوائیں گے. آخری آدمی تک اگر اس پہ تاریخی حیدری نعرہ نہ لگا تو پھر میرے مجلس پڑھنے کا فائدہ نہیں. تو کہنے کیا پڑھو گے؟ انہوں نے کہا بس مولا پڑھوائیں گے. لیجیے سرکار دیوبند میں محفل رکھی, مجمع بھرا. انہوں نے کہا ایک شیعہ شاعر آ کے صحابہ کی فضیلت بیان کرے گا. لطافت صاحب کھانستے ہوئے پہنچے, بوڑھے تھے. کہنے لگے بھائی صاحب دم نہیں ہے زیادہ بولنے کا, بس 2 مصرے پڑھوں گا پھر اپنی جگہ لے لوں گا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب بڑے بڑے علماء بھی بیٹھے سننے کے لیے. اب شیعہ تو شیعہ ہے میرے بھائی. وہ کھڑا ہوا, اس نے کہا 2 مصرے آخری آدمی تک, پوری توجہ میری طرف دیکھیے گا, مجھے دیکھیے گا تبھی شعر سمجھ میں آئے گا. لطافت حسین نے کہا لوگ اصحاب پیمبر کو برا کہتے ہیں. سن لیجئے, جب دوسرا مصرع ہوگا تو آپ عرش میں ہوں گے. لوگ اصحاب پیمبر کو برا کہتے ہیں, سچ تو یہ ہے
برا ایک نہ تھا چاروں میں. نہیں سمجھے آپ؟ پھر سن لیجیے، پھر سنیے. نہیں اس میں حیدری نعرہ لگے گا. سنیے لوگ اصحاب پیغمبر کو، پھر دیکھیے میری طرف دیکھیے، لوگ اصحاب پیغمبر کو برا کہتے ہیں، سچ تو یہ ہے برا ایک نہ تھا. کہنے کے قابل ہو گئے. میرا بیٹا یہاں کہنے کے قابل ہو گیا. میرا بیٹا اس گھڑی میری انگلی چھوڑ کے الگا میں شامل ہو. تیرے سر پہ اتنی کما لگی ہے کہ دماغ بہت تیز چلنے لگا. یہ سنیے آپ بھائی صاحب، کسی بھی قوم کا بچہ یہاں لا کے کھڑا کیجیے آپ اتنے مجمع میں، اس سے پوچھئے اس کا نام کیا ہے. کسی بھی قوم کا اپنا تو بتا دے گا، ابا کا نہیں. حلق میں ٹک جاتا ہے بھائی اتنا بڑا مجمع دیکھ کے. یہ بے فکر ہو کے کیوں؟ کیونکہ ماؤں کی آغوش سے مجمع دیکھ رہے ہیں. دیوار کے ادھر سے بھی نعرہ آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے فضائل دیواروں سے نہیں رکتے. جملہ کہہ دوں فضائل کیسے دیوار سے رکیں گے جب کعبے کی دیوار علی کو نہ روکا. بھائی صاحب کتنی دیر ہو گئی پڑھتے بتائیے کتنی دیر ہو گئی؟ ارے چھٹی تو سنیے آپ، جو ضروری ہے وہ سنیے. 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا پڑھتے. میں نے آپ 1 گھنٹہ 15 منٹ ہو گئی آپ کی مرضی کا پڑھا. 5 منٹ میری مرضی کا سنیے 5 منٹ ہے. انسان کو کامیاب ہونے کے لیے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے. کامیاب انسان کی پہچان جانتے ہیں کیا؟ مجلس ہو گئی. کامیاب انسان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہو. علم ہوگا تو کامیاب ہوگا. اچھا اب علم ہو گیا جی، کامیاب ہو گیا. اب پتہ کیسے چلے کہ کامیاب ہے؟ علم والا کامیاب ہے. علم تو لے کے لوگ بوریوں کے حساب سے گھوم رہے ہیں. پھر کامیاب انسان کی پہچان، کامیاب انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ جب کامیابی کی طرف بڑھتا ہے تو وہ جسے جتنا مانتا ہے اس کی طرف اتنا جھک جاتا ہے. اللہ کو مانتا ہے تو اس کی طرف، رسول اللہ کو مانتا ہے تو اس کی طرف، اور علی علیہ السلام کو مانتا ہے تو اس کی طرف. یعنی وہ اپنی زندگی کا ایک مخصوص وقت آل محمد علیہ السلام کے لیے وقف کر دیتا ہے. سمجھے؟ خالی علم کافی نہیں ہے، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی حدیثیں اور اہل بیت کا کردار ساتھ ہوگا تو کامیاب. چلیے جی علم بھی حاصل کر لیا، اللہ رسول علی تینوں کو مان لیا، اب کامیاب نہیں. اب تیسری ذمہ داری پڑی، اپنے خانوادے کو وقت دیتا ہوں. اپنی ماں، اپنے باپ. یاد رکھنا یہ جو جوانوں تمہیں رزق مل رہا ہے نا،
یہ اس کے راضی ہونے کی وجہ سے نہیں مل رہا، تمہاری ماؤں کی دعاؤں کی وجہ سے مل رہا۔ سنیے، اپنے ماں باپ کا احترام کرو۔ جو جتنا بڑا شیعہ ہوتا ہے ماں باپ کے لیے اتنا جھکا ہوا ہوتا۔ ان کو وقت دو، ان کو، مگر وقت کہاں سے دیں گے؟ اب تو ہمارے ہاں وقت ختم ہو گیا، اور وہ وقت پتہ کون کھا گیا؟ موبائل۔ اب گھر میں ہے، اس صوفے پہ بیوی، ادھر شوہر، شوہر اس سے پوچھ رہا ہے کچھ لانا ہے، پھر کہہ رہا گھر اجڑ رہا۔ بتائیے کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ شوہر بیوی سے یہ پوچھ رہا ہے واٹس ایپ پہ کچھ لانا ہے، بازار جا رہا ہوں، وہ کہہ رہی یہ لے آنا۔ اچھا، پھر گھر اجڑ رہا ہے، کیسے نہیں اجڑے گا؟ کیسے نہیں اجڑے گا؟ معصوم فرما رہے ہیں کہ اپنی اہل خانہ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے ماں باپ سے محبت سے بات کرو۔ تو محبت تو ساری یہ کھا گیا، واٹس ایپ پہ یہ نہیں پتہ چلتا کہ محبت میں کر رہا ہے یا غصے میں کر رہا ہے۔ اس نے ہم سے سب کچھ چھین لیا۔ یہ جو موبائل آیا ہے نا، موبائل، اس نے ہماری زندگیاں تباہ کر دی بھائی صاحب، سمجھ گئے؟ اب حالات یہ ہیں کہ ہم بچوں کو ویسے نہیں دیکھ رہے گھر میں کہ بچہ کہاں ہے، کال کر کے ذرا دکھاؤ کہ حماد کیا کر رہا ہے۔ اب بیوی نے چلا کے یہ رہا، بیٹے تمہارے پاپا، کیا مطلب ہے؟ پھر وہ پاپا کو ایسے ہی مانے گا جیسے واٹس ایپ کو مانتا، تو پاپا تو اسے ملا ہی نہیں۔ اگر ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اپنے ماں باپ کو وقت دو۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بچپن میں تمہیں وقت دیا۔ میں جانے کتنے دن ایسے تھے کہ تم بیماری میں تھے اور اس نے اپنا کاروبار چھوڑا۔ یعنی ہمارا باپ ہماری بیماری کی وجہ سے اپنے کاروبار پہ نہیں گیا، ہم اپنے باپ کی وجہ سے واٹس ایپ نہیں چھوڑ سکتے۔ کال آ رہی ہے ضروری، کال تو آتی رہے گی زندگی، مگر یاد رکھنا ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ جو ماں ہے نا، ماں، اور یہ جو باپ ہے، اسے تم سوچ نہیں سکتے۔ جب حضرت موسیٰ طور پہ جاتے تھے بے جھجک چلے جاتے تھے۔ جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا اور موسیٰ طور کی طرف بڑھے تو آواز آئی، موسیٰ اب سنبھل کے آنا، اب وہ ماں نہیں جو تیرے حق میں دعا کرتی تھی۔ اور سنو، پھر کہہ رہا ہوں میں، دنیا کا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کا احترام کرے نہ کرے، ہمیں تو کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ ماں باپ نہ ہوتے تو ہمیں فرش ازاں نہ ملتا۔ ماں نے اپنی آغوش میں بٹھا کے ہمیں بچپن سے مجلس سنائی ہے، تہذیب ازاں سکھائی ہے، اور جب تم چلنے لگے تو باپ نے انگلی پکڑ کے لا کے حلقے میں کھڑا کر دیا، بیٹے تیری زندگی مجلس سے شروع ہوتی ہے، حلقے میں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ماں باپ، یہ جو سفید داڑھی والے ہیں نا، انہیں مت سمجھو مجھ میں طاقت ہے، ابا میں تو طاقت ہی نہیں ہے، میں تو جوان ہوں، ابا بوڑھے ہو گئے، میرے سینے میں دم ہے، ابا کھانس رہے ہیں۔ نہ، اللہ نے ان کا بڑا خیال رکھا ہے۔ اللہ نے ان کی زبان میں ایک طاقت دی ہے، یہ کہیں گے آخ، ختم کا ایک آخ۔ جوانوں، مقصد یہ نہیں ہے میرا کہ میں آپ سے نعرے لگواؤں، نعرے تو میں ابھی شروع کروں پھر آپ نعرے لگانے لگیں، یہ تو مولا کا کرم ہے۔ یہ تو میں نے جناب معصومہ قم سے بھیک مانگی ہے کہ زبان میں تاثیر دے تاکہ آپ عزت کے فضائل بیان کریں۔ مگر یہ جو میں بیان کر رہا ہوں نا، یہ جو میں آپ کو ہدایت کر رہا ہوں، یہ ضروری ہے، چونکہ میرے سر پہ یہ لباس رسول ہے، اس کا حق ہے۔ فضائل بیان کیے جائیں مگر تعلیمات آل محمد نہیں پہنچائیں۔ جب میں ایران سے آیا تو میرے والد نے مجھے کئی سال امامہ نہیں لگانے دیا۔ جب میں عرب لائن آیا تھا تو ایران سے آیا تھا، علی پور کے کوئی لوگ میرے ساتھ پڑھتے تھے، میں نے امامہ نہیں لگایا۔ ممتاز بھائی یہاں وہ تھے، انہوں نے کہا آپ نے امامہ کیوں نہیں لگایا، آپ تو ایران سے آئے؟ میں نے کہا میرے باپ نے نہیں کہا، میرے باپ نے مجھ سے عہد لیا، مجلس پڑھو گے تو فضائل کے ساتھ ہدایت بھی کرو گے، تب تو حق ہے تمہیں، یہ ذمہ داری ہے۔ جوانوں، تم علی کے چاہنے والے ہو، خدا کی قسم تم سے تو تمہارا باپ راضی ہو، تمہاری ماں راضی ہو، تمہارا سماج راضی ہو۔ لوگ کہیں یہ شیعہ ہیں ہماری بغل میں، کہتے نہیں بھائی آپ کے بغل میں، ارے بہت اچھے لوگ ہیں، کس قوم سے؟
شیعہ ہیں. شیعہ مطلب سمجھے؟ شیعہ کہنے کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. شیعہ یعنی علی، شیعہ یعنی حسین، شیعہ یعنی کربلا. خدا کی قسم بغیر کچھ کیے تم نے کردار سے پوری کربلا پہنچا دی. تم پر واجب ہے ان بزرگوں کا احترام. جانتے ہو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بہت ذمہ داری کے ساتھ، بہت ذمہ داری کے ساتھ. یہ جو ہمیں رزق ملتا ہے کس کی وجہ سے ملتا؟ کسی نے آگے کہا مولا میرے رزق میں کمی ہو رہی ہے. فرمایا کہیں تیرے ماں باپ تو تجھ سے ناراض نہیں؟ جب اپنے ماں باپ سے کہے کہ تیرے حق میں دعا کیا. یہ ماں باپ ہیں، یہ ہمارے سر کا تاج ہے. یقین جانو جوان بیٹا اسے نہیں کہتے جو جوان ہو جائے دکھنے میں داڑھی مونچھ آ جائے ہٹا کٹا ہو جائے. نہیں، جوان اسے کہتے ہیں جو اپنے باپ کو سمجھنے لگے کہ اب اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کمال. پاپا کہ مولانا میں تو بڑی خدمت کرتا ہوں. کیا خدمت کرتا ہے؟ پاپا پانی مانگتے میں پانی لا دیتا ہوں، میں کھانا. یہ خدمت ہے؟ یہ جوان نہیں ہے، یہ تو بچہ بھی کر دیتا ہے. میں اپنے بچے کو کہوں بیٹے جا پانی لے آ، وہ دوڑ کے جائے گا لے آئے گا. جوان کسے کہتے ہیں؟ باپ پانی نہ مانگے بیٹا سمجھ جائے کہ ضرورت ہے، اسے کہتے ہیں جوان. حق ہے تمہارا، یہ تمہارے گھروں کی رونق ہے. تمہیں نہیں پتا کہ جب گھر سے ماں باپ کا سایہ اٹھتا ہے مہینوں تک ویرانی ہو جاتی، رونقیں نہیں ہوتی. جب گھر اجڑتا ہے تو تمہیں احساس نہیں ہوتا. کسی کو پوچھنا ہے تو جا کے صغرا سے پوچھے. صغرا سے پوچھے. کتنی پابند تھی جانتے؟ حسین نے کہا نہیں بیٹی تمہیں نہیں جانا. ضد کی نہیں کی، بابا ٹھیک ہے آپ منع کر رہے ہیں تو میں نہیں جاؤں. تاریخ کہتی ہے، سنیے جملہ، تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب قافلہ مدینے سے چلا ہے نا تو قبر زہرا پہ 3 بیوی آئی ہیں. ایک زینب، ایک ام کلثوم، ایک جناب رقیہ. جناب رقیہ جانتے ہیں کون؟ جناب عباس کی بہن اور جناب مسلم کی زوجہ. کیفیت کیا ہے؟ زینب اور ام کلثوم سرہانے آ کے بیٹھ گئیں قبر کے، اور عباس کی بہن پائتیوں بیٹھ گئی. پہلا جملہ زینب نے کہا اماں کربلا جا رہے ہیں. اماں میں نے سنا ہے کہ اب حسین لوٹ کے نہیں آئے گا. اماں اگر برا وقت پڑا اونو محمد دے دوں گی. اماں تیرے حسین پہ اونو محمد قربان کر. سن لیا تم نے؟ سن لیا؟ اچھا اب زینب نے تو کہہ دیا. جب زینب نے کہا بہت دیر تک جناب ام کلثوم قبر کو دیکھتی نہیں زینب کو دیکھتی، قبر کو دیکھتی نہیں زینب کو دیکھتی. اس کے بعد کہا اماں میں بھی ساتھ جا رہی ہوں مگر اماں میرے بیٹے نہیں جو قربان کر دو. اماں میرے اولاد نہیں ہے جو میں قربان کر دوں، مگر اماں وعدہ کرتی ہوں آپ کی دی ہوئی ایک چادر ہے. آپ کی دی ہوئی چادر ہے، اگر برا وقت آیا حسین پہ چادر دے دوں گا. سن لو گے؟ یہ علی کی بیٹیوں کے جملے تھے، فاطمہ کی بیٹی. اب وہ بولی جو پائتیوں بیٹھی ہے، کہتی اماں میں آپ کی بیٹی نہیں آپ کی کنیز کی بیٹی. اماں میں حسین کی بہن نہیں میں عباس کی بہن ہوں. اماں میں ام البنین کی بہن ہوں. اماں وعدہ کرتی ہوں کہ اگر حسین پہ وقت آیا تو میں بھی اپنے بیٹے دے دوں گی، مگر اماں وعدہ کرتی ہوں بیٹے بی بی زینب بھی دے گی، بیٹے میں بھی دوں گی، مگر اماں زینب کو لاشیں مل جائیں گے مجھے لاشیں بھی نہ ملیں گے. اماں مجھے لاشیں مل جائیں گے، مجھے نہیں ملیں گے.
لیجیے عزیزو، قافلہ چلا، ادھر مسلم گئے ہیں کوفے، جانتے 16,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، نماز پڑھا رہے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے پورا مجمع چلا گیا، چند لوگ بچے وہ بھی چلے گئے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بہت حساس ہو گئے، مصائب نہیں پڑھا، آپ کو اگر دل پہ لگے تو آنسو آ جائے تو کربلا کا رخ کر کے فاطمہ کو پوچھا دیتے۔ ہمارے ہاں علماء ذاکرین پڑھتے ہیں، میں بھی یہی پڑھتا تھا بھائی، کہ کربلا میں کوفے میں جب سب مسلم کو چھوڑ کے چلے گئے تو مسلم باہر نکلے، اور باہر نکل کے کبھی دائیں جاتے کبھی بائیں جاتے، ٹہل رہے تھے، پریشان تھے۔ جانتے ہو تمہارا دل کہتا ہے پریشان تھے؟ نہیں، میرا دل نہیں مانتا، اس لیے کہ جسے علی نے پالا ہو وہ پریشان ہو سکتا۔ پھر مسلم کوفے کی گلیوں میں کیوں گھوم رہے تھے؟ جانتے ہو کیوں گھوم رہے تھے؟ میں مثال دوں گا، تم مجلس میں آئے، یہ ہزاروں کا مجمع یہاں بیٹھا، اور تم تنہا نہ آئے ہو، 2 بچے لائے ہو، ایک 6 سال کا ایک 7 سال کا۔ جب مجلس ختم ہو جائے وہ بچے نہ ملے، کیا کرو گے؟ پورا مجمع چلا جائے گا، تم نہیں جاؤ گے، کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں۔ جب مسلم آئے تھے خالی نہیں آئے تھے، عباس کے 2 بھانجے لائے تھے، ایک محمد ایک ابراہیم، نکلے، آواز دی محمد، بچے کا جواب نہیں آیا، ابراہیم جواب نہیں آیا، گلیوں میں ٹہل رہے، جواب نہیں ملا۔ جب تھک گئے تو ایک دروازے پہ بیٹھ گئے، دروازہ کھولا، کون؟ مسافر ہوں، طلب، پیاسا ہوں، پانی لا کے دیا، پانی پی کے بھی مسلم بیٹھے رہے۔ کہنے لگی اے شخص تو چلا جا، کیا تجھے نہیں معلوم کوفے کے حالات کیا؟ سنو گے حسین کے سفیر کا غربت بھرا جملہ، سر جھکا کے کہتے ہیں اے تو آج اس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے۔ تو نے جو نام سنا کہا اے شخص تجھے میرا نام کس نے بتایا، تو ہے کون؟ بس آہستہ سے سر جھکا کے کہا انام مسلم بن عقیل۔ دروازہ کھول دیا، مسلم بن عقیل ہے۔ لو عزیزو پورے واقعات میں نے چھوڑ دیے، 2 منٹ میں مجلس تمام۔ جناب مسلم کو 9 ذی الحجہ کو شہید کیا گیا، بقرعید سے 1 دن پہلے، عید سے 1 دن پہلے جناب مسلم شہید ہو گئے، اور 9 ہی ذی الحجہ کو بچوں کو گرفتار کیا گیا۔ بچے، ایک 7 سال کا ایک 6 سال کا، بڑے بیٹے کا نام محمد، چھوٹے کا نام ابراہیم۔ جب قید خانے میں لا کے رکھا گیا تو قید خانے کا جو دروغہ تھا زندان کا، اس کا نام تھا مشکور۔ مشکور نے تالا لگایا، گھر آ گیا۔ اگلے دن عید تھی، پورے دن قید خانے نہیں گیا، ایک ذبیحہ کیا، پکوایا، غریبوں کو کھلایا، یتیموں کو کھلایا، اسیروں کو کھلایا، مسکینوں کو کھلایا۔ جب تھک گیا نا شام تک کھلا کے تو بستر پہ لیٹا، ابھی لیٹا ہی تھا کہ دروازے پہ دق الباب ہوا۔ جب دروازے پہ دق الباب ہوا تو مشکور نے کہا دیکھ بی بی کون آیا ہے، اور جو بھی آیا ہو اس کا سوال پورا کر۔ مشکور کی زوجہ نے دروازہ کھولا، ایک کالے برقعے والی بی بی کھڑی ہے، کہتی ہے بی بی کیا چاہتی ہو؟ کہا کچھ نہیں چاہتی، کچھ نہیں چاہتی۔ کہا تو کیوں آئی ہو؟ بس ایک جملہ کہا اس لیے آئی ہوں کہ تیرے شوہر نے آج پورے دن یتیموں کو کھلایا، غریبوں کو کھلایا، مسکینوں کو کھلایا، وہ یہ کیسے بھول گیا کہ اس قید خانے میں 2 بچے ہیں جو یتیم ہے۔ جزاک اللہ، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ابا عبداللہ کے۔ کیسے بھول گیا؟ جو یہ سنا تو بی بی دوڑ کے آئی، کہنے لگی مشکور تو آرام کر رہا ہے، یہ بتا کہ کیا تیرے قید خانے میں کوئی بچہ بند ہے؟ وہ جیسے ہی سنا اٹھ کے بیٹھ گیا۔ بی بی تجھے کس نے بتایا کہ میرے قید خانے میں؟ کہ وہ جو دروازے پہ بی بی آئی ہے۔ کہ ذرا دوڑ کے پوچھ اس کا نام کیا ہے۔ وہ زوجہ دوڑ کے آئی، کہنے لگی بی بی آپ کا نام کیا ہے؟ سنو گے جواب کیا دیا؟ کہا بی بی مشکور سے جا کے کہہ دے امیر باپ کی غریب بیٹی آئی ہے۔ جزاک اللہ، امیر باپ کی غریب بیٹی آئی۔ جب آیا نا مشکور، بی بی کو دیکھا، اٹھا، جلدی سے لباس پہنا،
बीबी को कहता है घर में कुछ बचा है? उसने कहा थोड़ा बहुत बचा, सब बांध ला। उसने कहा बांध तो रही हूं, इतना परेशान क्यों है? कहा तुझे नहीं पता वो कौन है? तुझे नहीं पता वो बच्चे कौन है? कहा कौन है? कहा मुस्लिम के बच्चे, खानवादा अहले बैत के बच्चे, जल्दी बांध के ला। वो 2 मिनट सुन लीजिए और दिल चाहे तो मातम कर लीजिएगा। मशकूर की ज़ौजा तेजी से गई, खाना बांध के लाई, मगर खाली खाना नहीं लाई, चादर ओढ़ के आई, बुरखा। मशकूर ने कहा तुमने बुरखा क्यों पहना? कहा मैं साथ चलूंगी। उसने कहा तुम जाके क्या करोगी? कहने लगी मशकूर मैं भी देखना चाहती हूं, मैंने सुना है आले मोहम्मद के बच्चे हसीन बहुत होते हैं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बड़ी आहिस्ता से रो रहे हो ना, धीमी आवाज में रो रहे हो, मगर ये सोच के रोना कि वो रो रहा है जो शाम से आई है, वो रो रही है जो कैद खाने से आई है, वो रो रही है जो जिंदान से आई है, वो रो रही है जो जन्नतुल बकी से आई है। आज खाली एक रुमाल नहीं है, आज खाली फातिमा का रुमाल नहीं, आज 2 रुमाल है, एक फातिमा का एक उम्मुल बनीन का। दोनों अपने अपने बच्चों के लिए आंसू मांग रही है बुर्का पहन के। मैं भी देखना चाहती हूं, सुनाया आले मोहम्मद के बच्चे बड़े हसीन होते। चला भाई कलेजा थाम लीजिए। जब दरवाजे पे आए ना तो मशकूर की 2 बेटियां थी, एक 7 साल की एक 8 साल की, दोनों सामने आ गई। बाबा हम भी चलेंगे। बाबा आप जा रहे हैं, अम्मा जा रही, हम भी चलेंगे। मशकूर ने कहा बच्चियों अंधेरा है, सो जाओ, तुम क्या करोगी जाके? सुनोगे? सीने में दिल, दिलों में धड़कन, धड़कनों में करबला है तो बर्दाश्त कर लेना। कहा बाबा हम भी देखना चाहते हैं। कहा तुम क्या देखना चाहती हो? बाबा हम ये देखना चाहते हैं यतीम होते कैसे हैं। सुन लिया? ताकत नहीं मुझमें, मैं पढ़ चुका 1.5 घंटा, मुझमें ताकत नहीं है भाई तो मैं चीख के वसायत पढ़ूं, मगर अगर दिल में दस्तक हो तो एक बार जरूर कह देना वाह मुस्लिमा, वाह गुरबता। सुनोगे? सुनोगे कैफियत? सुनोगे बर्दाश्त कर सकते हो? चला ये काफिला चला। आप क्या समझ रहे हैं जिंदान कैसा था? ऐसा जिंदान था, ऐसा जिंदान था जैसा हम समझते कि कमरा नहीं, एक कुआं था, कुएं में पेड़ियां उतरती थी। मशकूर ने जाके दरवाजा खोला, अंधेरा। मशकूर आहिस्ता आहिस्ता संभल के उतरा, पीछे पीछे बच्चियां, फिर माँ, आहिस्ता आहिस्ता उतरा। जब कदीम जमीन पर रखा तो कहता है बच्चों, बच्चों की कोई आवाज, बच्चों, बच्चों की कोई आवाज। फिर कहा बच्चों कोई आवाज। अचानक मशकूर किसी चीज में टकराया, टकरा के गिरा, देखा एक बच्चा है, बच्चे को हिलाया, सांस चल रहा, पानी का छींटा दिया, उठ के बैठा। कहा तू कौन? कहा मैं मोहम्मद। कहा ये बता तुम्हारा दूसरा भाई कहाँ है? कहा वो तो मर गया। कहा मर गया? कहा? कहा कैसे मरा? कहा इस अंधेरे में हम खो गए, मुझे वो नजर नहीं आता था, मैं उसे कुछ देर तक तो उसकी आवाज आई कि वो कह रहा था अम्मा 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 अम्मा, फिर उसकी आवाज आना बंद हो गई। सुनोगे? चिराग जलाया गया, चिराग जलाया गया, चिराग जला के तलाश किया गया। कोने में पड़ा है इब्राहिम, करीब बैठा, छींटा दिया, बच्चे को जगाया, बच्चे की आंखों में आंसू। बड़ा खुद सोचिए, आलम गुर्बत हो, बाप मर गया हो, कोई अपना करीब ना हो, कैद खाने में हो, छोटे ने बड़े को देखा, बड़े ने छोटे को देखा, निगाहों निगाहों में कुछ कहा भैया क्या हम मदीने जाएंगे? सुनोगे? दस्तरखान लगाया गया, दस्तरखान लगाया गया, दस्तरखान लगाया गया, खाना सजाया गया। मशकूर ने कहा बच्चों खाना खा लो। बच्चों ने खाना ना खाया। मशकूर ने अपनी बीवी से कहा तुम कहो। बीवी ने कहा बच्चों खाना खा लो। तो आहिस्ता से
محمد نے کہا بی بی کیا تو نے کبھی دیکھا کہ کسی بچوں کا باپ مر گیا ہو اور وہ ایسے کھانا کھا رہے ہو؟ بھائی ایک جملہ سن لیجئے، آخری جملہ اور مجلس رحمت تمام۔ جب دونوں بچوں نے کھانے سے انکار کر دیا تو مشکور کی بچیاں آگے بڑھی، بڑھ کے کہنے لگی بھائیو کھانا کھا لو، آج عید کا دن ہے، عید کا نام آیا، بچوں نے باہر ڈال دی، اے بھیا عید کا مدینہ کا ہمارا مامو آئے کربلا، اے مامو سیاد ظلم ایام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ماتم حسین۔